کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان ہوں سعد، اور ہمارے ساتھ اس وقت دو مہمان موجود ہیں، اور ان کا تعارف کرانے سے پہلے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا کہ اس سیشن رکھنے کا مقصد کیا ہے، اس کے مقاصد و اغراض میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک سیکولر ایج میں رہ رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے سیکولر ورلڈ ویو جو ہے اس نے ہماری فکر کو، ہمارے ورلڈ ویو کو ہر لحاظ سے متاثر کیا ہے۔ اور یہ سیکولر تھاٹ کیسے پیدا ہوئی، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے طویل، اس میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہم ذرا آج سیشن میں اس بات کریں گے کہ اس فکر کی جو کے اثرات ہیں ہماری فکر پہ، اس نے کیا اثر ڈالا، اور اس کے نتیجے میں جو تحریکیں اٹھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں ایک انسیڈنٹ ہوا، جس کے نتیجے میں یہ فکر معاذ وجود میں آئی، اور اس فکر نے صرف یورپین کو متاثر نہیں کیا، بلکہ اس فکر نے مسلمانوں کو متاثر کیا۔ ان کے اندر کچھ جو مفکرین تھے وہ اٹھے، اور اسی فکر کے زیر اثر انہوں نے اسلام کی تشریح کی۔ کولونائزیشن کے دور میں نے دیکھا کہ یہ فکر جو ہے یہ مسلم دنیا میں ایکسپورٹ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ہماری فکری کمزوری پیدا ہوئی، اور فکری کمزوری کی ایک تسلسل تھا، اور وہ فکری کمزوری فکری زوال کے نتیجے میں پھر آخر میں خلافت تنسیخ پر جو ہے وہ منتج ہوئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں ریفارمسٹ تحریکیں بھی پیدا ہوئی، جنہوں نے اسی فکر کے زیر اثر اسلام کی ایک تشریح پیش کی، جو اس فکر سے مطابقت رکھتی تھی۔ اور پھر ہم اسی دوران 20ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے مفکرین پیدا ہوئے مسلم دنیا میں۔ اچھا، یہ آواز آ رہی ہے، میسیجز آ رہے ہیں کہ آواز جو ہے وہ ڈسٹورشن ہے۔ باقی اپنے مائک ذرا آف کر دیں، جو باقی پارٹیسپینٹس ہیں، مہمان جو ہیں۔ منیب صاحب اور کاشا صاحب، آپ ذرا اپنے مائک ذرا میوٹ کر دیں پلیز۔ میں نے تو کر دیا تھا جناب۔ سر یہ کیسے کریں گے؟ یہ نیچے آپشن آ رہا ہوگا مائک کا، چھوٹا سا دکھ رہا ہوگا آئیکن پر، اس پہ ذرا کلک کیجئے۔ جی جی، اب آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ ویورز، اگر آپ مجھے کامنٹس میں بتائیں گے اگر آواز اب تک گونج نہیں رہا، آواز واضح آ رہی ہے میری؟ جی چلیں اس کو جاری رکھتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو فکر سیکولر تھاٹ جو ہے اس نے کیسے متاثر کیا جو مسلمان دنیا میں مفکرین پیدا ہوئے، اور انہوں نے اسی فکر کے زیر اثر اسلام کی مختلف تشریحات پیش کی۔ اس میں ریفارمسٹ بھی پیدا ہوئے، جنہوں نے یہ تشریح پیش کی کہ اسلام میں بھی جو ہے وہ سپریشن ہے، یعنی اسلام میں سیاست کے یا اسلام کے نظام کے حوالے سے ہمیں کچھ رہنمائی نہیں ملتی۔ پھر 20ویں صدی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم دنیا میں مفکرین پیدا ہوئے، جنہوں نے ایک دوبارہ سے اس فکری آبیاری کی اور اسلام کو ایک نظام کے طور پر پیش کیا، دین کے طور پر پیش کیا۔ اپنی تحریروں کے ذریعے سے انہوں نے ایک تحریکیں برپا کی، اور اس تحریکوں کا، ان تحریر کا جو اثر ہے آج کی جو مسلم دنیا میں اس وقت جو جتنی بھی تحریک ہے، تنظیمیں ہیں جو اسلام کے قیام کے لیے، دین کے لیے قیام کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں سے اثر ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں بر صغیر میں مولانا مودودی کا ایک بہت بڑا رول رہا۔ انہوں نے ایک اسلام کو ایک بطور دین پیش کیا، ان کی تحریروں نے بہت سے لوگوں کی فکر کو متاثر کیا۔ عرب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں سید قطب شہید کی تحریروں نے بڑا اثر ڈالا، اور اسی طرح بہت سارے ایسے مفکرین پیدا ہوئے جنہوں نے ایک اسلام کی ایک نظام کے طور پر اس کو پیش کیا۔
اچھا، آج کے جو ہمارا سیشن ہے اس بات پہ تو ہم قائل ہیں کہ ہاں اسلام کی بالکل ایک سے ہونی چاہیے، اس کی رہنمائی ہونی چاہیے، اس کی رہنمائی ہے، اس کی تعلیمات ہیں کہ جو ہمارے جو سیاسی یا سماجی جتنے امور ہیں اس میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ لیکن البتہ اختلاف ان چیزوں پہ ہے، منہج پہ اختلاف ہے۔ جتنی تحریکیں بھی آج کام کر رہی ہیں ان کے درمیان منہج کا اختلاف ہے، لیکن اس میں ایک اختلاف یہ بھی ہے، ایک ڈسکشن یہ بھی ہے کہ آیا اسلام ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات، کوڈ آف کنڈکٹ فراہم کرتا ہے کہ جو ہماری تمام امور میں، تمام شعبوں میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور کیا ہم اس نظام کے اندر رہ کر ہی ان اصولوں کو ہم انکارپوریٹ کر کے اس کے ذریعے سے جو مقاصد شریعت اس کو حاصل کر سکتے ہیں، یا ہم اس نظام سے ہٹ کر اس نظام کا مکمل طور پر اس کو بائیکاٹ کریں، اس کو رد کریں اور اسلام کو بطور ایک مختلف ایک الٹرنیٹو آرڈر کے طور پر دیکھیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لیے اس پہ کاشف صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ اپنی تحریر سے جانے جاتے ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی علوم، اسلامی تاریخ پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، مطالعہ رکھتے ہیں، اور مختلف سماجی اور دینی مذہبی امور پر وہ لکھتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں انجینئر منیب، جو انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی علوم پر بھی دسترس رکھتے ہیں۔ تو میں اپنے مزید وقت لیے میں چاہوں گا کہ جناب وکاشا جو ہیں وہ اپنے اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، یہ بات میرے خیال میں جب شروع ہوئی تھی، اس کا پس منظر ہے، یعنی یہ جو ہماری پوری گفتگو ہو رہی ہے اس کا ایک پورا پس منظر ہے، اور وہ ایک اختلاف تھا۔ وہ اختلاف یہاں سے شروع ہوا تھا کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ کچھ لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اسلام ہر مسئلے کا حل ہے، اور اپنی زندگی کے ایک ایک مسئلے کو جو ہے وہ اسلام پر پیش کرتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ دین جو ہے اس کا حل ہمیں پیش کرے گا۔ اب میرا خیال تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ خود دین کے منشا کے خلاف ہے۔ دین ہم سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی زندگی کے، دنیا کے تمام مسائل کا حل دین میں تلاش کریں، اور دین کا جو مجموعی کانٹینٹ ہے وہ باضابطہ طور پر جسے کہتے ہیں کہ اس کانٹینٹ کو ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں، اس کے مقاصد کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کی ڈومین کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم یہ ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ وہ ایک خاص جسے کہتے ہیں کہ دائرہ کار کے اندر موجود ہے، جس کو میں لفظ تزکیہ سے ادا کرتا ہوں۔ یعنی میرے نزدیک یہ جو چیز ہے، دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ہمیں اس میں اس کا عنصر نظر آتا ہے، اور جہاں تزکیے کا حق پورا ہو جاتا ہے تو وہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی مزید بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہم پر کوئی جیسے کہتے ہیں کہ مزید کوئی حکم نہیں سناتے کہ ہم وہ کریں۔ اچھا، اس بات کو تھوڑا سا گہرائی سے سمجھنے کے لیے میں شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں دین کیا چیز ہے۔ دین بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو کچھ ملا ہے ظاہر ہے، تو وہی چیز دین ہے بنیادی طور پر۔ فقہا کی کتابیں ہوں یا بعد کے لوگوں کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ظاہر ہے ان کی آراء ہیں، ان کی کوششیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، ہماری ثقافت کا بہت اہم حصہ ہیں۔ البتہ اس کے باوجود دین جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے ملتا ہے، کیونکہ دین ایک یقینی چیز ہے، ایک قطعی چیز ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ وہی کا سلسلہ اب جیسے کہتے ہیں تھم چکا ہے۔ تو اب اس تناظر میں اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ جب یہ پوری چیز ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے پاس موجود ہیں، اور عملی طور پر جو امت میں ایک پوری ٹریڈیشن پیدا ہوئی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے، تو وہ ساری چیزیں جب ہمارے پاس موجود ہیں تو اب ہم اس کا تجزیہ کریں گے، اس کے کانٹینٹ کو دیکھیں گے کہ وہ جو کانٹینٹ ہے اس کو ہم ڈسکرائب کس طرح کریں، یعنی وہ کانٹینٹ جو عمومی طور پہ ہمیں نظر آتا ہے یہ وہ کیا ہمیں بتا رہا ہے، وہ کس چیز کو ڈسکرائب کر رہا ہے۔ اب ایک چیز تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین ہمیں ایک ایک چیز بتا رہا ہے، ڈسکرائب کر رہا ہے، جس کی ہمیں بھی دنیا میں ضرورت ہو سکتی ہے، کبھی بھی پڑ سکتی ہے، یا پھر جسے کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل کاروبار میں ہے، وہ ہر چیز ہمیں ڈسکرائب کر رہا ہے، اور ایک نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ اس کے خاص مقاصد ہیں، وہ ان کو ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ پر آپ کی ثوابدید پر چھوڑ دیتا ہے کہ اب جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے معاملات کو دیکھنا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ میرا دوسرا ہی نقطہ نظر ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ دوسری بات درست ہے، اور اس کے لیے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ کچھ صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مشورہ دیا تھا کہ شاید غالباً پیڑ پودوں کے متعلق یا فصلوں کے متعلق کوئی مشورہ تھا، اس مشورے سے کوئی سازگار نتائج ہمیں حاصل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، ان کو حاصل نہیں ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اپنے دنیا کے معاملات مجھ سے بہتر
مطلب میں نے مشورہ دیا تھا تم لوگوں کو، لیکن تم لوگ اپنے دنیا کے معاملات بہتر جانتے ہو، اور ایک حدیث میں واضح ہے کہ جو دین کے معاملات ہوں گے وہ تم سے پوچھنا، اور تم اپنے دنیا کے معاملات بہتر جانتے ہو۔ تو اس سے خود بخود ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طریقے کے واقعات ہم سکھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے ہی تھے کہ دین اور دنیا ایک الگ چیز ہے۔ تو یعنی کوئی چیز ہے جس کو دنیا بھی کہا گیا ہے، کوئی چیز ہے جس کو دنیا بھی کہا گیا ہے، اور وہ چیز ہے جہاں پر دین جو ہے وہ اب آپ کو بات نہیں۔ حالانکہ اس چیز کا بھی تعلق، یہ اہم ڈسکشن ہے، اہم موضوع ہے، انسانوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے کہیں انویسٹ کرنا ہے، مجھے کہیں کاروبار کرنا ہے، تو اب یہ بڑا اہم سوال ہے کہ میں کہاں انویسٹ کروں، کس چیز پہ پیسہ لگاؤں۔ اب ظاہر ہے کہ دین ہو سکتا ہے آپ کو اس پر بھی پابند کر دیتا کہ نہیں تم اس طریقے کی چیزوں پر ہی جیسے کہتے ہیں کہ پابندی کرا، یا پھر ایک پوری لسٹ بنا دیتا، فہرست بنا دیتا کہ پہلے تم جو ہے وہ اس چیز پر انویسٹ کرو یا اس پر کرو۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس نے آپ کو اس طرح لمٹ نہیں کیا، اس نے آپ کو اس جیسے کہتے ہیں انڈائریکٹ، یہ سب آپ کی دنیا کی چیزیں ہیں، یہ بھی بحث ہے، یہ بھی گفتگو ہے، ان میں بھی حل ضروری ہوتا ہے، انسانوں کو اس کے لیے حل چاہیے ہوتا ہے، لیکن دین اس پر بات نہیں کرتا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ میرا ایک اور دوسرا نقطہ نظر یہ بھی تھا کہ آج کے دور میں جیسے کہ پروگرس، پراسپیرٹی، جو میرے نزدیک سب سے بڑا دعویٰ ہے لبرلزم کا، کہ وہ آتا ہے، اور لبرلزم میں پروگرس اینڈ پراسپیرٹی کا ایک بڑی خاص ڈیفینیشن ہے، جو کہ مٹیریلسٹک گولز کو اچیو کرنا ہے۔ ان کے نزدیک کسی بھی معاشرے کی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مٹیریلزم کے لحاظ سے اپنی آخری درجے تک پہنچ جائے، اس کی جیسے اکانومی، جی ڈی پی گروتھ، یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک اصل فیکٹرز کسی بھی قوم کی کامیابی کی، ترقی کی جو ضامن ہے وہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے ظاہر ہے انہی گولز کو اچیو کرنے کے لیے جیسے آپ یوٹیلیٹیرینزم یا کسی بھی طریقے کے کانسیکوینشلسٹ فلسفے، نتیجہ پرست فلسفے دیکھیں تو وہ آپ کو ایسے مٹیریل گولز کی اچیومنٹ کی طرف یا پلیجر کی اچیومنٹ کی طرف بلاتے ہیں، اور اسی لیے ظاہر ہے کہ ان کا ایک پورا فریم ورک ہے، اور وہ اسی کے تحت جسے کہتے ہیں کہ پروگرس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اپنے کریکٹرز ان کے پاس ہیں، وہ لسٹ بناتے ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ چیزیں جسے کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک ڈیٹا ان کا بنتا ہے، ممالک کو گریڈ کرتے ہیں اس کے مطابق۔ تو ان سب میں لبرلزم کے اثرات ہیں، وہ اس کو پروگرس کہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کچھ مسلمان مفکرین جو تھے وہ اس سے متاثر ہوئے، اور ان کا یہ دعویٰ رہا کہ اسلام آپ کو یہ چیزیں اچیو کرنا بتا رہا ہے، اس کا طریقہ بتا رہا ہے، یعنی آپ زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے، آپ یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو یہ گولز جو لبرلزم آپ سے کہہ رہی ہے کہ وہ اچیو کر کے دکھائے گی، اسلام بھی آپ کو کر کے دکھا دیا، اور وہ گولز لبرلزم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہی، اسلام کر کے دکھا دیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ میرے نزدیک بذات خود ایک جو چیز مروبیت کی علامت ہے، کہ آپ ایگری کر رہے ہیں ان سے، ان کی فاؤنڈیشنز کے اندر، کہ وہ جس چیز کو پروگرس سمجھتے ہیں آپ اس کو پروگرس سمجھتے ہیں، اور آپ لوگوں کو وہ بتانا چاہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو اس کی ایسنس پہ جسے کہتے ہیں بات نہیں کر رہے۔ جیسے میں نے آپ دیکھیں گے بہت سے اسلامسٹ تحریکیں ہیں، کبھی بھی انوائرمنٹل مسائل پر بات نہیں کریں گے، کبھی بھی جسے کہتے ہیں جدیدیت کی جو بنیادی تنقید ہے اس پر گفتگو نہیں کریں گے۔ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں دیکھیں جتنے بھی اینٹی لبرل لوگ ہوں گے وہ آپ کو انوائرمنٹل معاملات میں بھی بات کرتے نظر آئیں گے، تنقید کرتے نظر آئیں گے جدیدیت پر، کیپٹلزم پر اور لبرلزم پر اوور آل۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ اس کے جو سوشلی اثرات مرتب ہوئے، خاندانی نظام بگڑا، ہیلتھ لوگوں کی بگڑی، وہ سارے ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور حقیقت میں جو شخص ان چیزوں کو اتنا گہرائی میں جائے گا اس کو نظر آئے گا کہ جس چیز کو لبرلزم پروگرس اینڈ پراسپیرٹی کہتا ہے، جس کے میجرز وہ دنیا میں بناتا ہے، وہ حقیقت میں انسانی کامیابی کے ضامن بالکل بھی نہیں ہے، اور ہمارا دین بھی ہمیں اس طرف نہیں لے کر آتا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا انسان ہر چیز کا حل ہے، میرے نزدیک اس نعرے میں کافی مروبیت نظر آتی ہے مجھے، اور اس میں ہم لوگ کافی بنیادوں سے ایگری کر جاتے ہیں جو خود لبرلزم اور اس طریقے کے فلسفے ہمیں دیتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک دین، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ احکامات کا ایک تجزیہ کریں، ایک پورا انالیسس کریں، آپ دیکھیں تو دین آپ سے ایک حد تک بات بیان کرتا ہے، اور میرے نزدیک اگر اس کو کوئی غور سے پڑھے گا تو اس کو نظر آئے گا کہ اس میں جسے کہتے ہیں کہ تزکیے کا کوئی پہلو تھا، اور وہ تزکیے کا حق جب ادا ہو گیا تو اس نے آپ کی ثوابدید پر چھوڑ دیا کہ آپ خود ڈیسیشنس لیں۔ اور اس چیز کو آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی کہے کہ یہ تو دین نے جائز کہہ دیا ہے، وہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، حالانکہ دیکھیں جائز کام میں بھی تو کوئی فرق ہو سکتا ہے نا، مراتب کا فرق ہو سکتا ہے، کہ یہ کرنا جسے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا دنیاوی طور پر، یعنی یہ تو دین آپ کو خود کہتا ہے نا کہ اگر ایک چیز آپ کے لیے مفید ہے آپ کو اس کو چوز کرنا چاہیے، آف کورس۔ تو جائز کاموں میں بھی تو دین یہ بتا سکتا تھا آپ کو کہ دیکھیں یہ جو چیز ہے آپ کو یہ نہیں یہ کرنی چاہیے، یہ نہیں یہ کرنی چاہیے، لیکن وہاں اس نے کیوں چھوڑ دیا؟ اور اس نے کہیں بھی آپ کو جیسے کہتے ہیں نا اعلانیہ طور پہ قرآن میں حدیث میں نہیں کہا جائز ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے، یہ پرنسپلی طور پہ ہم لوگ پرنسپلز ہم بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے فقہا کے ایک پرنسپل ایک بن گیا کہ عادات کے معاملے میں اصل چیز کیا ہے؟ اباحت ہے، جواز ہے،
ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے کے پرنسپلز ہوتے ہیں. ان عمومی پرنسپلز کی روشنی میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو چیزیں جائز ہیں دین کی روشنی میں جائز ہیں. یعنی کہ دین نے اس کو چونکہ کہیں حرام نہیں قرار دیا ہوا تو ہم اس کو جیسے کہتے ہیں کہ جائز کر دیتے ہیں. تو ان پرنسپل اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ بات کافی کلیئر ہوتی ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ دین کا ایک دائرہ کار ہے. اس کا جیسے کہتے ہیں اس کے کچھ مقاصد ہیں وہ ان کو پورا کرتا ہے. ایک پھر جیسے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی ثوابدید پر چھوڑ دیتا ہے. میں بس اس اوپینین پہ قائم ہوں. یہی پس منظر تھا. ایک پوسٹ تھا میرا اس پر اختلاف ہوا تھا. اس کے بعد وہ چیزیں جب شدت اختیار کرتی گئیں تو پھر اس گفتگو کی بھی جیسے کہتے ہیں کہ نوبت آ گئی. جی جزاک اللہ فائز صاحب، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اور ذرا میں اس کو ذرا خلاصہ بیان کروں کہ آپ کو خلاصہ جو آپ نے جو بات کی اپنی رائے کی وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ بیسیکلی بنائی طور پر وہ تطہیر کا اس کا مقصد ہے انسانوں کا. وہ جو آج کل کی یہ جو نظریات ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا پروگریس کا، یہ اصل میں کیپٹلزم جو آج کل جو غالب نظریہ اصل میں اس کے پروڈکٹس ہیں، اور اسلام کا بیسیکلی مقصد یہ نہیں ہے. اور جب ہم ہماری درمیان جو اس وقت جو تحریکیں ہیں جو کام دین کی بات کرتی ہیں یا وہ خلافت کی یا دین کی بات کرتی ہیں، وہ دراصل ان چیزوں کو یہ دراصل ان کی مروبیت ہے. وہ اصل میں اصل مقصد سے ہٹ گئے ہیں اور وہ انہوں نے بھی اس کو ہی مقصد بنا دیا اور اس کو انہوں نے دین کا جو ہے وہ ایک اہم جز بنا کر پیش کیا. تو بہرحال ابھی ہم اپنے دوسرے جو اسپیکر ہیں انجینئر منیب ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں. جی منیب صاحب. السلام علیکم. جی میں نے اوکاشا صاحب کی بات سنی اور میں ایک کافی حد تک سمجھ گیا ہوں اور ایک حد تک میں اتفاق بھی کرتا ہوں، مگر میرے خیال سے اس کو تھوڑا سا ہم ایک اس کے بیک گراؤنڈ سے دیکھیں تو زیادہ مفید ہوگا. یعنی جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام تمام مسائل کا حل ہے تو اس اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. مگر اس سے پہلے میں صرف ایک چیز جو ہے آپ کا بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک جو بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام نافذ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کا پراسپیرٹی ہے یا فروانی ہے یا دولت ہے، تو کیا ایسا جو ہے آپ کا ایسی توقع رکھنا کیا درست ہے؟ تو اب اوقاشا صاحب کی یہ بات تو بالکل درست ہے کہ مٹیریل پروگرس کو اور مسلسل مزید اور مزید دولت کی فراوانی کو اور ناٹ اونلی انکریزنگ مگر ایکسلریٹنگ پروڈکشن، یعنی کہ نہ صرف یہ کہ دولت پیدا ہو رہی ہو مگر ایک زیادہ اور زیادہ تیزی سے پیدا ہوتی جا رہی ہو، یہ یقیناً جو ہے آپ کا یہ لبرلزم اور کنزیومرزم بھی جس کو کہا جاتا ہے اس کی خاصیت ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس چیز کو ہم اپنا مقصد نہیں بناتے. مگر اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ اسلام سے، اسلام کے نفاذ سے یا اسلام پر عمل سے دنیا میں جو ہے آپ کا کسی قسم کی ترقی یا کسی قسم کی دولت کی فراوانی حاصل ہوگی تو کیا یہ درست ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو 4 مثالیں پیش کرتا ہوں جو کہ 3 اس میں سے قرآن میں سے ہیں اور ایک اس میں ایسے سیرت میں آپ کو ملے گی. تو جیسے ایک جو ہے آپ کا حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے وعدہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ یقیناً بہت بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے پر آسمان کو بالکل برستا ہوا چھوڑ دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہیں مال میں اور بیٹوں میں فراوانی بخشے گا اور تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. یہ جو ہے آپ کا حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کہ انہوں نے اپنی قوم کو پیش کیا. پھر اسی طرح جو ہے آپ کا اس طرح کا ایک اور وعدہ جو ہے اس طرح کی ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے معاملے میں کہی. انہوں نے کہا تو اللہ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. تو اگر انہوں نے تورات کو اور انجیل کو قائم کیا ہوتا اور اس چیز کو جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی تو وہ اپنے اوپر سے کھاتے اور اپنے نیچے سے کھاتے.
یعنی کہ ایک طریقے سے اتنی فراوانی ہوتی کہ اوپر کے ذرائع اور نیچے کے ذرائع سب ان پر کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک وعدہ ہماری امت کی طرف بھی ہے، اس میں جو وعدہ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ کا مال و دولت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جو وعدہ یہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے، تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیا ہے، ان سے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ زمین کی حکمرانی ان کو بخشے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو بخشی گئی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کا وہ دین مکین کر دے گا جس دین کو اللہ نے ان کے لیے، جس پر اللہ راضی ہوا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ تو یہ جو ہے آپ کا، اگر آپ ان وعدوں کو دیکھیں تو یہ جو ہے آپ کا، اس میں آپ کو مال اور دولت کی تو بات نہیں مل رہی، مگر آپ کو اتھارٹی کی بات مل رہی ہے۔ تمکین جسے کہتے ہیں، اس کا سب سے ڈائریکٹ مطلب اتھارٹی ہے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سیکیورٹی بخشے گا۔ پھر آخری چیز جو ہے، جو کہ سیرت سے ہمیں ملتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم سے وعدہ تھا کہ میں تمہیں ایک ایسے کلمے کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ جس کو اگر تم قبول کر لو تو عرب تمہارے تابع ہو جائے گا اور عجم تمہیں جزیہ دے گا۔ تو میرا یہ مثالیں یا یہ پوائنٹس پیش کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ دکھانا کہ بالکل ایک مٹیریلزم کی ایک خاص شناخت ہے جس طریقے سے وہ دولت کو نصب العین بناتا ہے، مگر محض دنیا میں دولت کو یا سیکیورٹی کو یا اتھارٹی کو حاصل کرنا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اپنا اس کی طرف ایک پرسپیکٹو نہ ہو یا ہمارے لیے یہ ایک کمپلیٹلی نیگیٹو چیز ہو۔ تو اس معاملے میں نہ تو ہم لبرلزم کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جی بالکل پروگریس ہی ہمارا نصف العین ہے اور ہم اسی کو بیسس بنائیں گے کہ جس چیز سے ہمیں ملے گی تو ہم اس سے اڈاپٹ کر لیں گے، اگر ہمیں اسلام سے مل گئی تو ہم اس پروگرس کو حاصل کرنے کے لیے اسلام کو اڈاپٹ کریں گے، اور اگر اسلام سے نہیں ملی نعوذ باللہ تو پھر ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ یا نہ ہمارا اس کے ایک اپوزٹ ویو پوائنٹ ہے کہ نہیں، مٹیریل پروگرس تو بری چیز ہے، اس کو ہم نہیں چاہیں گے اور اس کو ہم اپنا مقصد تھوڑا سا بھی نہیں بنائیں گے، یا یہ ہمارا پرائمری نہیں تو سیکنڈری مقصد بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمارا ویو پوائنٹ ان دونوں میں سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین ہمارے لیے اس پرٹیکولر ایشو پہ ویو پوائنٹ ایک یونیک ڈیفائن کرتا ہے۔ اچھا، اب واپس اگر اس بات کی طرف آئیں کہ دین تمام مسائل کا حل ہے، اس اسٹیٹمنٹ کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو میں ایک ذرا ڈفرینٹ بات کو ڈسکس کرتا ہوں جس سے یہ اسٹیٹمنٹ تھوڑا کلیئر ہوگی کہ اس کا اصل مطلب کیا ہونا چاہیے۔ ایک آپ کا اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک دلیل یا ایک آرگیومنٹ کو کہتے ہیں فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ، اس کو ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی فارم یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو ذرا دیکھو، چیزیں اتنی پریسائزلی، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، اتنی آرڈر کے ساتھ، اتنے نظام کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں کہ یہ ڈیزائنر کے علاوہ کسی جاننے والے ڈیزائنر کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہے آپ کا رینڈمنس سے نہیں ایسی چیز آ سکتی۔ تو یہ فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ کا ایک خلاصہ ہے، اور اس فارم میں ترجمہ قرآن بھی یقیناً ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم آس پاس ارد گرد اپنی کائنات کو دیکھیں، اور قرآن بھی ہمیں کہتا ہے کہ ارد گرد دیکھو، تمہیں کوئی جو ہے تخلیق میں کوئی بھی کمی نہیں نظر آئے گی۔ اچھا، اب ملحد جو ہے اس پر ایک آرگیومنٹ لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا تو ویسے نہیں ہے، یہ بات ایسا ہے ہی نہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو تخلیق میں بہت سارے مسائل دکھاتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل وہ آپ کو لے آئیں گے کہ اچھا، آپ کو نظر آتا ہے جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں برتھ ڈیفیکٹس کے ساتھ، پیدائشی طور پہ معذور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو صاف طور پہ ایک نقص ہے تخلیق میں۔ یا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، کینسر جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ ایک جسم اپنے ہی خلاف ہو جاتا ہے، اپنے ہی خلاف لڑتا ہے، تو یہ بھی جو ہے آپ کا تخلیق کا ایک نقص ہے۔ پھر وہ کچھ جو ہے آپ کا اعضاء کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ اعضاء تو جسم میں ظاہر ہیں، ان کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی،
یہ شاید پہلے کبھی ہمیں اس کی ضرورت ہو سکتی تھی مگر اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایک نقص ہے۔ تو اب جو ہے ان کی باتیں اگر فیس ویلیو پہ لی جائیں تو وہ غلط تو نہیں کہہ رہے، ایسا ہے یقیناً کہ برتھ ایفیکٹ کے ساتھ، پیدائشی نقص کے ساتھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، معذور پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل کینسر ایک حقیقت ہے۔ مگر اب جب ان کی جو آرگیومنٹ ہے اس کو اس سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ یہ تو دراصل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تخلیق میں نقص ہے، تو اس لیے آپ اس کو تو نہیں کہہ سکتے کہ خالق ہیں۔ تو ان کی اس آرگیومنٹ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو وہاں پر آپ کو پھر یہ پوچھنا ہوگا کہ نقص کس چیز کو کہتے ہیں، یعنی کہ تخلیق میں کمی یا تخلیق میں کوتاہی یا تخلیق میں نقص ہم کس چیز کو کہیں گے؟ اور اس کے لیے یہ جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے اگر میرے سامنے کوئی نئی ایجاد پیش کی جائے اور میں کہوں کہ یہ ایجاد تو کوئی کارآمد چیز نہیں ہے، تو انتہائی انیفیشینٹ ہے، تو اس کے لیے ازمپشن یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس تخلیق کا مقصد اس کو کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ اب میں اس کو دیکھوں گا وہ مقصد سے صحیح سے پوری اترے گی تو میں کہوں گا ٹھیک ہے یہ بہترین ایجاد ہے، اور اپنے وہ اس مقصد کو پورے نہیں اترے گی تو میں کہوں گا کہ نہیں ایجاد انیفیشینٹ ہے۔ مگر اگر اس کو بنانے والے نے کسی ایک مقصد سے بنایا ہو اور میں کسی اور پیرائی سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے اور یہ تو اچیو کر نہیں رہی، تو بنانے والا تو یہ کہے گا کہ بھائی میں نے اس مقصد اس کے لیے بنایا نہیں تھا، تو یہ آپ کو نقص نظر آ رہا ہے، مگر میں نے تو یہ بات کہی نہیں تھی کہ آپ کو اس میں یہ چیز ڈھونڈنی چاہیے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ یہ بھی پھر پوچھیں گے کہ اگر آپ کو تخلیق میں نقص نظر آتا ہے تو پھر اس تخلیق کا مقصد کیا تھا کہ آپ کہیں کہ یہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ اور یقیناً ایتھیسٹ جو ہیں وہ کوئی مقصد ڈیفائن تو کر نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ کو تخلیق کا مقصد چاہیے تو آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وحی کے ذریعے اگر آپ کو معلوم ہو کہ کائنات کا کوئی خالق ہے اور آپ کو معلوم ہو کہ اس کی کوئی وحی ہے اور آپ جانتے ہو کہ یہ یقیناً اسی کی وحی ہے اور وہ آپ کو بتایا کہ جی کائنات کی تخلیق کا یہ مقصد تھا، تو پھر اس مقصد کے اگینسٹ کمپیئر کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں جس کو اعتراض کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کیا یہ مقصد کے خلاف جاتی ہیں نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر جو ہے آپ کا ہمارے پاس وحی کے طور پہ موجود ہوتا کہ زندگی کی تخلیق کا مقصد ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا میں جتنی خوشی اور جتنی آسانی مل سکتی ہے وہ یقیناً ملے، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، نقص نظر آ رہا ہے۔ مگر اگر یہ دعویٰ نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ کائنات تو بطور امتحان پیدا کی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ تو باقاعدہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں سختیوں سے، نقصانات سے، چیزوں کے جو ہے آپ کا ضائع ہو جانے سے باقاعدہ اس میں مبتلا کیا جائے گا امتحان کے طور پہ، تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا اب جو مقصد ہے تخلیق کا اس کے حساب سے یہ چیزیں نقص نہیں ہیں۔ اگر کوئی پیدائشی طور پہ معذور ہوتا ہے تو وہ کوئی بایولوجیکل نقص نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کے اندر اس کے امتحان کا ایک طریقہ ہے۔ اب اسی طرح جب تو نقص کو ہم نے تھوڑا ڈیفائن کیا کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ نقص ہے، اس کا کوئی یہ کیوں نقص ہے تخلیق میں، تو اسی طرح اگر ہم مسئلے پہ پوچھے کہ دین میں تمام مسائل کا حل ہے، تو اب یہاں پر جو ہے ایک اچھا سوال یہ اٹھے گا کہ مسئلہ آپ کس کو کہتے ہیں، کیونکہ تمام لوگوں کے لیے مسائل سیم نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ایک کاروباری بندے کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اسے انویسٹ کہاں کرنا ہے، مگر ایک بندہ اگر کاروباری دماغ نہیں رکھتا تو شاید اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ معاشروں کے حساب سے بھی مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ وہاں پر آپ کو مغرب کے معاشرے میں یہ ایک بندے کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے حساب سے کیوں لباس نہیں پہن سکتا، یہ اس کے نزدیک ایک مسئلہ ہے کہ میں اگر ایسا نہیں کر پاؤں تو مجھے یہ مسئلہ دکھے گا۔ مگر شاید کسی اور معاشرے میں لوگوں کو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں دکھتا ہو، بلکہ ان کو نظر آتا ہو کہ معاشرے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے حساب سے لباس پہننا ہی درست ہے، اور جس کو ایسا نہیں کرنے کا دل چاہ رہا تو یہ اس کا مسئلہ ہے نہ کہ معاشرے کا مسئلہ ہے۔ تو مسئلہ جو ہے ہمیں ڈیفائن کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پھر گفتگو پھر اسی ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے جو نقص کی لگی گئی تھی، وہ یہ کہ مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اسلام جو ہے آپ کا کیا تمام مسائل کا حل ہے یا نہیں، اس سے ہٹ کے میرے خیال سے ایک بات پہ تو میں اتفاق کر سکتے ہیں کہ اسلام نظریہ حیات ہے، یعنی کہ اسلام جو ہے آپ کا ایسا نہیں ہے کہ زندگی کسی ایک چیز کے بارے میں ہمیں اوپینین تو میں نہیں کہوں گا، مگر
طریقہ فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، بلکہ تمام زندگی کو دیکھنے کا ایک طریقہ فراہم کرتا ہے. یعنی کہ وہ ایک ایسی لینس ہے جس کے تھرو سب کو دیکھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے جس کے کہ ہم کہہ سکیں کہ اچھا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ان چیزوں کو کیسے دیکھو اور دوسری چیزوں کو کیسے دیکھو، ہمیں نہیں بتاتا. تو اسلام کم از کم نظریہ حیات تو ہے، ہمیں زندگی کے بارے میں بتاتا ہے. تو اس میں جو ہے آپ کا پھر وہ زندگی کا مقصد بھی ڈیفائن کرتا ہے. اب اگر ہم نظریہ حیات کی کیا ایک رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر آپ زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہیں تو اس میں آپ کو کچھ ڈفرینٹ سوالات آئیں گے آپ کے سامنے. تو 3 امپورٹنٹ سوال ہیں، وائی، واٹ اور اینڈ ہاؤ. کیوں کیا جائے، کیا کیا جائے اور کیسے کیا جائے. اب کوئی بھی نظریہ جو ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کیوں اور کیا کو واضح کرے، اور کیسے کو ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ سارے اعمال، آپ دنیا میں جتنے بھی اعمال انجام دیتے ہیں ان کے پیچھے اصل مقصد کیا ہونا چاہیے. لبرلزم کا اس معاملے میں رائے یہ ہے کہ خوشی یا پلیجر کی جو ہے اس کے پیچھے آپ اس کی خواہش ہی اصل جو ہے آپ کا مقصد ہے، اور تمام اعمال آپ کے اس طرف ڈائریکٹڈ ہونے چاہیے. کمیونزم ایک ڈفرینٹ وائی آفر کرتا ہے. اس کے نزدیک جو ہے آپ کا انسانی معاشرہ ہر چیز کی طرح ایک مسلسل ایولیوشن کی حالت میں ہے، اور آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ معاشرہ زیادہ اور زیادہ ایوالو ہو یا اپنی وہ ایولیوشن میں آگے پروگریس کرے. ٹھیک ہے، اور وہ معاشرے کو کلیکٹیولی دیکھتے ہیں کہ اس کو کلیکٹیولی ایوالو ہونا چاہیے، چاہے انڈیویجول خوشی میکسیمائز ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہو. تو پھر اسلام میں مسئلہ کیا ہے، اسلام کس چیز کو مسئلہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، اس کی ہمیں پہلے اسلام کا وائی دیکھنا ہے. اور جیسے آپ نے اس کو تفسیر کے طور پہ بیان کیا، تو تفسیر یقیناً اسلام کے مقاصد میں سے ہے. مگر اگر میں کہوں کہ اسلام کا وہ ایک اوور آرچنگ مقصد، وہ مقصد جس کے اندر ساری چیزیں سارے مقاصد سما جائیں، وہ ایک مقصد کیا ہے، تو وہ مقصد تو آپ کو اس آیت میں ملے گا. اچھا، مقاصد کے بارے میں قرآن بہت مختلف جگہ مختلف مقاصد پریزنٹ کرتا ہے. تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا کہ آپ کی اولاد میں ایک نبی بھیجا جائے گا، تو ان کے مقاصد میں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یقیناً وَلِيُطَهِّرَهُمْ، کہ ان کی تطہیر کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، سوری میں مکس رہا ہوں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی تفسیر کرے یا ان کا تزکیہ کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. تو یہ آپ کو ایک جگہ ذکر ملتا ہے، بالکل درست ہے، قرآن کی آیت ہے. ایک اور جگہ آپ کو ملتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اور وہ ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، چاہے ان ادیان کے جو پیروکار ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کو یہ بات ناگواری سے نہ گزرے. تو اگر ہم تزکیے کو ایک چیز کنسیڈر کریں تو یہ ان سب کو انکمپس نہیں کرتا. یعنی کہ تزکیہ وہ ایک سنگولر پرپس نہیں ہے جس میں یہ ساری چیزیں انکمپس ہو جائیں. جب آپ کو ایک تھوڑا براڈر پرپس چاہیے جس میں یہ ساری چیزیں سما جائیں، اور وہ آپ کو ملتا ہے اس آیت میں جہاں آپ کو نظر آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. اللہ تعالیٰ ہمارا مقصد کا اظہار یہ کرتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس بات کے سوائے کسی مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ فردر ایکسپلین کرتا ہے کہ میں ان سے یہ تھوڑی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے رزق دیں یا وہ مجھے کھانا دیں، اللہ ہی رزاق ہے. تو میرا مقصد اس کائنات کو اور اس میں موجود جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا محض یہ تھا کہ وہ میری عبادت کریں. اب عبادت تو بڑا وسیع لفظ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. اس کو پراپرلی ہم اردو یا انگلش میں پیش کر بھی نہیں سکتے اس کا ترجمہ. مگر اس کی لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایٹ لیسٹ ایک چیز تو یقیناً سامنے آ جاتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ سے لگاؤ اس میں شامل ہے. یعنی کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، یعنی کہ آپ
ظاہری طور پہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں آپ ان پر عمل کریں، بلکہ اندرونی طور پہ بھی یقیناً آپ اس مقصد سے کریں کہ یہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو انسانوں کے لیے اگر ایک مقصد مین بیان کیا جائے تو وہ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اب اس مقصد میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت یقیناً آ جاتی ہے، اس میں تزکیہ نفس یقیناً آ جاتا ہے، کیونکہ نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا تو وہ نفس اس قابل کیسے ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، ٹھیک ہے۔ اس میں یقیناً یہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا پھیلاؤ، ٹھیک ہے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی، اس میں یہ بھی آ جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا دین ظاہر ہو، غالب ہو دوسرے ادیان پہ، اور یہ ساری چیزیں اس چیز کے اندر آ جاتی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنی ہے۔ تو اگر ہمارا یہ مقصد ہے تو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا مسائل آ سکتے ہیں، کیا ہمیں اسلام ہر صورت میں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو لازمی ہمیں اسلام یہ بتاتا ہے۔ اب دوسری بات جو آپ نے کہی، یہ اس بات پہ میں ظاہر سی بات سے آپ سے اتفاق کروں گا کہ اسلام ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ کی انویسٹمنٹ کس ڈومین میں ہونی چاہیے، صحیح ہے؟ تو یہ پھر کیا نہیں ہے بلکہ کیسے ہے، اور اس کو بھی صحیح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آپ کے لیے ایک فیلڈ ڈیفائن کرتا ہے، اسلام آپ کے لیے ایک فیلڈ ڈیفائن کرتا ہے، اور اس فیلڈ میں پھر آپ کو آپشن دیتا ہے، اور ان آپشن میں فردر آپ پر چھوڑتا ہے کہ آپ اس میں سے کیا سمجھتے ہیں آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو مثال کے طور پہ اسلام اگر جو ہے مقصد مال کمانا ہے، یہ بھی ایک مسلمان کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، ایک مرد کے کم از کم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، کیونکہ ایک مرد کے لیے تو فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اور اس کے علاوہ اپنے دیگر رشتے داروں کو بھی جو کہ اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے قابل نہیں ہے ان کو بھی سپورٹ کرے۔ تو اگر یہ جو ہے انسان کے ایک مسلمان مرد کے لیے فرض ہے تو پھر اس کے لیے یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ مال حاصل کرے۔ تو شریعت آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ مال حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا آپ کے لیے درست ہے۔ تو شریعت آپ کو آپ کے لیے ڈیفائن جی کرے میاں گی۔ بھائی، جی جی ٹھیک ہے، آپ بات تھوڑی طویل ہو گئی ہے، آپ امید ہے کہ وہ آپ اپنا جو رائے ہے وہ آپ سمجھ گئے ہیں، ہمارے جو سعید وکاشا صاحب ہے سمجھ گئے ہوں گے، اور بالکل آپ کی اگر رائے کو ذرا سمرائز کیا جائے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو یعنی انسان کی تخلیق کا جو بیسیکلی مقصد ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ ایک جامع یعنی ایک کانسیپٹ ہے، یعنی اس کا صرف یہ نہیں کہ ہم چند جو ہماری کچھ ایکشنز ہیں اس کے ذریعے سے اس کا اظہار ہو، بلکہ اس کا اظہار جو ہے ہم تمام جو دیگر ہمارے جو امور بھی ہیں اس میں بھی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے بات کی کہ وائی وٹ اینڈ ہاؤ، کہ انسان کو کیوں تخلیق کیا اور کیسے، یعنی اس کے جو معاملات ہیں زندگی میں اس کے حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور تطہیر جیسے کاشف صاحب نے اس پہ انہیں اپنی رائے دی، اسلام کا مقصد تطہیر ہے، تو آپ نے کہا کہ تطہیر بالکل اس کا ایک جز ہے، اور بالکل جس طرح انہوں نے کہا کہ پراسپیرٹی یا جو کنزیومرزم یا اس طرح کانسیپٹس کو انہوں نے ذکر کیا جو ویسٹ میں ابھرے، وہ دراصل وہاں پہ ابھرے، اسلام کا مقصد نہیں تھا۔ لیکن آپ کے جو آپ نے ابھی اپنی بات کی اس میں یہ کہ وہ اسلام کا وہ بھی ایک مقصد ہے کہ وہ انسان دنیا میں آیا تو ظاہر سے انسان ایک دنیا کے معاملات بھی چلانے ہیں، اور اس نے اس کے اوپر جو باقی ذمہ داری خاص طور پہ ایک مرد ہے، شوہر ہے، تو اس نے کاروبار بھی کرنا ہے، اگر دیگر معاملات بھی کرنے، تو اس نے اپنی بیوی کے لیے نان نفقہ بھی جو ہے فراہم کرنا ہے، یا والدین کی خدمت بھی کرنی ہے، تو وہ بھی ایک عبادت کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ بہرحال میں ابھی سعید وکاشف صاحب کو کی طرف دوبارہ جائیں گے کہ وہ اس پر کیا ان کے کی رائے، جو آپ نے جو بات کی اس پر وہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جی وکاشف صاحب۔ جی دیکھیں، ابھی تو کافی طویل بات ہو گئی، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ مختصر طور پر بات سمیٹ دوں۔ تو دیکھیں، جو بات جہاں شروع ہوئی تھی تو اصل نقطہ میرا یہ تھا کہ میں تنقید کرتا ہوں اس بات پر کہ لوگ یہ کہتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام ہر چیز کا حل ہے۔ اخوان المسلمین کا ایک مشہور نعرہ ہے الاسلام والحل، کہ سولوشن ہے اسلام، ٹھیک ہے۔ تو اس نعرے میں ظاہر ہے کہ آپ اپنی ڈیفینیشن خود پیش کر سکتے ہیں، آپ کے نزدیک مسئلے کی کوئی بھی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے، آپ کے نزدیک حل کی کوئی بھی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے، لیکن وہ زیر بحث نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں ان کے یہاں کیا غیر بحث ہے۔ اور
عام لوگ جو، ایک تو یہ ہے کہ ایک بہت پروفیشنل اور کوئی محقق آدمی نعرے لگا رہا ہے، ایک عام شخص جب یہ نعرے لگاتا ہے تو اس کے دماغ میں کیا تصور ہوتا ہے، کیا تخیل ہوتا ہے، وہ کس پس منظر میں بات کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس طریقے کی ڈسکشنز کو دیکھیں، آپ اس طریقے کی باتوں کو دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو بھی نعرہ جہاں بھی لگایا جا رہا ہوتا ہے عمومی طور پر، وہ ہمیشہ ایک لبرل یا کمیونسٹ کلیش ہوتا ہے. ان کی اپوزیشن میں، آپ ان کی مخالفت میں یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کے جو نظریات ہیں، کمپیئر کیا جاتا ہے، باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں اس پر، کمپیئر کیا جاتا ہے آپ کا نظام کی حیثیت سے اسلام کو، کہ ایک لبرلزم کا نظام ہے، اس میں کمزوریاں ہیں، ایک کمیونزم کا نظام ہے، اس میں کمزوریاں ہیں، اور اسلام ان سب کا سولوشن کر رہا ہے. یعنی کہ وہ جو پرابلمس ہیں ان نظاموں کے اندر، وہ ان کو سالو کر رہا ہے. اور بس مطلب یہ دعوے بھی کیے جاتے ہیں کہ آپ کی جتنے بھی اکانومک پرابلمس ہیں وہ اسلام حل کر کے دے گا. اور وہ ساری چیزیں جیسے کہتے ہیں کہ اوور آل انہی سٹینڈرڈز کو تسلیم کر رہی ہوتی ہیں جو آج کی لبرل یا جدید دنیا میں تسلیم کیے جا رہے ہوتے ہیں، جو مٹیریل گولز کے اچیومنٹ میں. تو ظاہر ہے کہ اب اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں اس لفظ کو دیکھیں تو یہ پھر میں آپ کی تنقید سمجھ آئی. آپ کو اگر اس کا آپ کے نزدیک مسئلے کا ایک اپنا مفہوم ہے، آپ کے نزدیک ایک اپنا مطلب ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ قابل احترام بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس معنی میں استعمال نہیں کرتے. اور بات یہ ہے کہ لفظ جب ایک چیز استعمال ہوتا رہتا ہے تو لوگوں کے اندر، ایک عام لوگوں کے اندر ایک سینس ہے. اگر آپ ایک عام شخص کو جس کو سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے اسلامزم کے بارے میں، کمیونزم کے بارے میں، اس کو آپ بتاؤ کہ اسلام ہر چیز کا حل ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ آپ کا جو خاص مفہوم ہے اس کا، وہ اس کو ایزیوم نہیں کرے گا، وہ اس کو نہیں سمجھے گا. وہ اس سے یہ مراد لے گا کہ کوئی خاص یعنی اس کی دنیا میں تو مسئلہ یہی ہے نا، یعنی وہ تو دنیا میں رہ رہا ہے، وہی دنیا کا عام آدمی ہے. اس کو جو ہے وہ ہمیشہ سے یہی بتایا گیا ہے، اس کو ہمیشہ سے یہی پتا ہے کہ مسئلہ اسی کو کہتے ہیں، حل اسی کو کہتے ہیں. تو وہ جو لبرل گولز ہیں وہ انہی کے تناظر میں اس چیز کو دیکھے گا. اور الفاظ کے استعمال میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ الفاظ کے استعمال کا صحیح انتخاب نہیں کریں گے الفاظ کا، تو اس کے نتیجے میں جو نفسیات پر اثر ہوں گے وہ اپنی جگہ پر ہیں. باقی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور احسان ہو جائے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اللہ ایک شخص نے بہت عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معاملات کو آسان کر دیا اور اس کے اوپر بہت سارے انعامات دے دیے، اس کو دولت بھی مل گئی، بہت کچھ ہو گیا. تو یہ چیز دیکھیں بظاہر ریلیٹڈ نہیں ہے. جب ہم دنیا میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک چیز کسی چیز کا سولوشن ہے، تو ہم ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں کہ وہ جو احکامات دین بتا رہا ہے وہ ڈائریکٹلی اس پرابلم کو سالو کر رہے ہیں، جو کہ آج کی دنیا میں لوگ جس کو پرابلم سمجھتے ہیں، لوگ جس چیز کو سالو کرنا چاہتے ہیں. تو بیسکلی یہ چیز زیر بحث ہوتی ہے. اور ہم یہاں ظاہر ہے کہ آپ نے کچھ آیات پیش کی، تو ان میں سے بہت سی آیات ایسی تھی، میرے خیال میں 3-4 پیش کی تھی. تو کچھ آیات ایسی تھی جو صحابہ سے اسپیسیفک تھی. یعنی اگر آپ ان کا کانٹیکٹ دیکھیں کہ خوف کے بعد امن آ گیا، تو اس آیت کے پس منظر میں شان نزول میں آپ کو باقاعدہ ایک حدیث بھی ملے گی. اور میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد ہے اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ ایسے سویا کرتے تھے کہ ان کے ارد گرد جو تھے وہ ہتھیار ہوا کرتے تھے مدینہ کے اندر. یہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر جسے کہتے ہیں تمکن بھی نصیب کیا. آج کے دور میں وہ ایک گروہ نکل آئے مسلمانوں کا، تو کیا اس کو ایسا نصیب ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ کچھ چیزوں کو اگر ہم اس کے اسپیسیفک تناظر میں دیکھیں، ہاں ہم یہ امید ضرور رکھ سکتے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی ویسی اطاعت کرتا ہے، ویسی تابعداری کرتا ہے، تو اس کے نتائج نکل سکتے ہیں. اور باقی بہت طویل بحث ہو گئی، وہ ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ وغیرہ، میں سب پر میں نہیں جا رہا کیونکہ اس کا میرے خیال میں موضوع سے مناسبت نہیں ہے. لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ یعنی کہ یہ جو نعرہ تھا یہ صحیح تھا کہ نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا میرے اس نقطہ نظر پہ تنقید کی ہے تزکیے کے متعلق کے تزکیے. دیکھیں یہ لفظ کی بات ہے، آپ کو اگر کوئی دوسرا لفظ زیادہ بہتر لگتا ہے آپ کی مرضی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرے نزدیک تو تزکیہ ان سب کو بھی انکم پاس کرتا ہے جن چیزوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تزکیہ لفظ اس کو انکلوڈ نہیں کرتا. یعنی آپ یعلمہم الکتاب والحکمہ کی بات کر رہے ہیں، تو کتاب و حکمت کی تعلیم کے خود تزکیہ نہیں ہے. تو اگر میں اس کو بہت جنرل میننگ دوں تو میرے خیال میں وہ بھی تزکیے میں شامل ہو جائے گی. تو یہ ایک لفظی بحث ہے، اور تزکیے سے میرے خیال میں جو ایک ذہنی تاثر پیدا ہوتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، وہ بہت جیسے کہتے ہیں پریسائز ہوتا ہے. میرے نزدیک میرا خیال ہے، مجھے اس لفظ میں جیسے کہتے ہیں وہ چیزیں. باقی انہوں نے بہت ساری مثالیں دیں دوسرے دینوں پر جو غلبہ ہے، ادیان پر جو غلبہ ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ مشرکین کو جو عرب سے تھے ان پر بھی مغلوب کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو مسیحی تھے اور اہل کتاب تھے ان کو بھی مغلوب کر دیا گیا. تو یہ چیز بھی تو تزکیہ ہی تھی. یعنی کہ وہ لوگ جس ناپاکی میں تھے، جو شرک و کفر کی ناپاکی میں تھے، اس سے ان کو پاک کر دیا گیا. تو میں نے ایک لفظ کا استعمال کیا، ظاہر ہے اس میں کوئی اتنی طویل بحث کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ بھی تطہیر ہی ہے اصل میں. یعنی آپ اس کو پھر ڈسکلوڈ کرتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اس کو بہت اسپیسیفک میننگ دے دیتے ہیں. لیکن میں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے تو ظاہر ہے کہ میں نے اس کو بہت جنرل میننگ میں استعمال کیا. تو اگر آپ کو کوئی اور لفظ پسند ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن مجھے یہ لفظ زیادہ بہتر پسند آیا، اور مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس لفظ سے کوئی غلط تاثر جا سکتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو میں نے اس کا استعمال کیا. سیدھی سی بات ہے، ہو سکتا ہے کچھ باتیں رہ گئی ہوں جن پر میں تبصرہ نہیں کیا ہوگا، لیکن بات ظاہر ہے کہ لوگوں کا بھی وقت قیمتی ہوتا ہے، تو میں بہت تفصیل گفتگو نہیں کرتا.
جی بہت شکریہ سعید صاحب، بالکل آپ صحیح جواب فرمائیں کہ ٹائم ویسے بھی ہم لیٹ ہو گئے، 10 بجے کرنا تھا، وہ کچھ وجوہات کی بنا پر 11 بجے سٹارٹ کیا ہم نے، اور بس کوشش کریں گے کہ اپنی جو بات ہے وہ ذرا مختصر رکھیں، جامع مختصر ہو، تاکہ وہ مقصد اس کا پورا ہو، زیادہ تفصیلات میں ظاہر اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بالکل جی منیر صاحب، اگر آپ اس کیونکہ ابھی جو انہوں نے اپنی ایک اوپینین پیش کیا ہے آپ کے اس پہ، تو اگر آپ اس پہ کہنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ 5 منٹ کے اندر اندر اس پہ بات کر لیجئے۔ جی بالکل۔ تو اب مجھے تھوڑا بہتر سمجھ میں آیا کہ آپ کا اس نعرے کے معاملے میں ایگزیکٹلی تنقید کیا تھی، مگر آپ کے اس مطلب کے اگر آپ اس نعرے سے جیسا مطلب لے رہے ہیں، جیسے اس کو دیکھ رہے ہیں، یا بلکہ آپ یہ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جیسے پیش کیا جاتا ہے، اس میں بھی مسئلہ مجھے نہیں نظر آتا۔ یقیناً لوگوں کو ایسی ہی چیز سے اٹریکٹ کیا جاتا ہے جس چیز کی طرف انہیں اٹریکشن ہو۔ تو قریش کے سامنے دعوت دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عرب اور عجم کی حاکمیت کا ان کے سامنے پیش کیا، اور یہ وہ چیز تھی جو ان کے لیے اٹریکٹیو ہو۔ تو اگر آپ ایک عام بندے کے سامنے یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ اسلام کا ہمگیر نفاذ یا اسلام کے اوپر جو مکمل عمل ہے، صرف ایک انفرادی لیول پہ نہیں بلکہ ایک اجتماعی اور ایک مکمل لیول پہ، تو وہ جو ہے آپ کا وہ مسائل بھی سالو کرے گا جو آپ مٹیریل پرابلمز آپ فیس کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بہت ہی اسپیسیفک دیکھیں تو ایک بندے کا بل بہت زیادہ آتا ہے، اس کی استطاعت سے باہر آتا ہے، یا ایک بندہ جو ہے آپ کا اپنی زندگی کی ضروریات نہیں افورڈ کر پاتا، تو یقیناً اسلام ان معاملوں کا اسپیسیفک حل آفر کرتا ہے۔ اور یہ انڈائریکٹ حل نہیں ہے کہ اگر ہم اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو انڈائریکٹلی ہمیں جو ہے زندگی میں فراوانی نصیب ہوگی، بلکہ ڈائریکٹلی ان مسائل کا حل کیا ہے اسلام یقیناً پیش کرتا ہے۔ اب یہ حل کیا ہیں، ان پہ تھوڑی اور بات ہو سکتی ہے، اور ظاہر سی باتیں لمبی ہوگی تو اس میں نہیں جا رہا، مگر یہ جملہ جیسے ہے یا یہ نعرہ جیسے ہے، اور اس سے جو مختلف لوگ مطلب لیتے ہیں، اس میں بھی وہ اس میں بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس سے بہرحال کوئی یہ تخیل تو نہیں فارم کرتا کہ ہم ایک لبرل ریاست بن جائیں گے، اور لبرل ریاست میں جو آزادیاں ہوں گی اور وہ ہمیں چاہیے یا وہ اسلام فراہم کرے گا، تو یہ تو کسی کا تخیل نہیں ہوتا، بلکہ ہاں مال و دولت کی فراوانی ہوگی، لوگ آسانی میں زندگی گزاریں گے، لوگوں کی ضروریات کم از کم پوری ہوں گی۔ یہ جو ہے ایکسپیکٹ کرنا کہ اسلام کے نفاذ سے حاصل ہوگا، تو یہ اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے، اور اس کا اسلام نے یقیناً وعدہ انڈائریکٹلی بھی کیا ہے اور ڈائریکٹلی بھی کیا ہے، جیسے کہ وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، کہ اگر وہ تورات کو قائم کرتے تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے ہر طرف سے کھاتے، اور یہ جو ہے آپ کا وعدہ ان کی تورات کو قائم کرنے سے اسپیسیفک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً تورات میں ان کی زندگی کے مسائل کا حل نازل کیا۔ کیا اور کیسے کی ڈسکشن میں نے اس لیے کھولی تھی کیونکہ کیا تو اسلام آپ کو کیا کرنا ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، یہ اسلام ضرور اس پہ ہدایت دیتا ہے اور اسپیسیفک ہدایت دیتا ہے، مگر وہ چیز اگر آپ کو اسلام نے ایک بار بتا دی کہ آپ کو اس طرح کرنا ہے، مثال کے طور پہ آپ کو زکوٰۃ کو اپنے اکنامک سسٹم کا حصہ بنانا ہے، یا آپ کا اکنامک سسٹم سود پہ بیس نہیں ہو سکتا، تو اگر یہ کیا ہے تو اب اس کو ہم کیسے اچیو کر سکیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے واقع بالکل انسان کی ثوابدید پر چھوڑا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ہم کس قسم کا جو ہے آپ کا رجسٹر سسٹم ہوگا، یا ڈیجیٹل ریکارڈ ہوں گے یا فزیکل ریکارڈز ہوں گے، تو یہ جو کیسے کی ڈیٹیلز ہیں ہمارے اوپر ہیں، مگر کیا ہے اور زکوٰۃ کی مدیں کیا ہیں اور زکوٰۃ کی تعداد کتنی ہے اور پروپورشن کتنی ہے اور کس چیز میں سے کتنی زکوٰۃ جو کیا ہے، وہ اسلام نے تفصیل میں بیان کیا ہے، اور اس میں ہماری مسائل کا حل ہے۔ تزکیے کے اور تفسیر دونوں کے لفظ کے استعمال سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل یہ اسلام کے مقاصد میں سے ہے، مگر اگر آپ آج کے معاشرے میں دیکھیں تو جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تزکیے کی، تو اس کو جس سینس میں ہمیشہ لیا جاتا ہے وہ تزکیہ نفس ہے، ایک انفرادی مطلب کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ بات کرتے ہیں کہ قوم کی تزکیہ کرنے کو آپ اس میں انکمپس کر رہے ہیں، تو بالکل لغوی طور پہ بھی اور شرعی طور پہ بھی اس کو آپ کر سکتے ہیں، مگر یہ وہ مطلب نہیں ہے جو ایک بندے کے ذہن میں آتا ہے۔ جب آپ تزکیہ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے ذہن میں تزکیہ نفس ہی آتا ہے، اور تصویر کا بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ بات کریں تصویر کی تو ایک انفرادی تصویر سامنے والے بندے کے دماغ میں بنتی ہے۔
اگر آپ اس کو اسپیسیفائی کریں کہ آپ اس سے کیا کیا مطلب لے رہے ہیں اور آپ کے نزدیک کتنا براڈ ہے، تو بالکل یقیناً آپ اس کے سامنے یہ پریزنٹ کر سکتے ہیں. اس کے لفظ کے استعمال سے مجھے کیسے اختلاف ہو سکتا ہے جب یہ قرآن میں خود بیان ہے. اور لاسٹ میں بات کی کہوں گا کہ تزکیہ اگر آپ اتنا براڈلی ڈیفائن کریں کہ اس میں یعلمہم الکتاب والحکمہ شامل ہو جائے، تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا میرا مقصد یہ تھا، یہ دکھانا کہ جیسے تزکیہ کو اور کتاب اور حکمت کی تعلیم کو دو الگ الگ چیزوں کے طور پہ پیش کیا گیا. تو اگر دو الگ الگ چیزوں کے طور پہ پیش کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت میں کوئی ایسی چیز ہے جو تزکیہ میں کور نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن ایکسٹرا الفاظ استعمال نہیں کرتا. قرآن جامع اور انتہائی مختصر ہے. قرآن بہت وسیع معنوں کو بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ میں سمیٹ دیتا ہے. تو دو الگ الگ چیزوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، مقصد قرآن کا یہی ہے کہ ان میں کچھ ڈفرنس ہے. اور اس میں بھی جو ہے آپ کا قرآن اس کو ایک ایکسکلوسیو مقصد کے طور پہ ڈیفائن نہیں کرتا، جبکہ جس آیت میں ہم جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے سوائے اور کسی مقصد سے پیدا ہی نہیں کیا. یہ ایک تھوڑی ایکسکلوسیو ڈیفینیشن ہے، یعنی کہ یہ آپ کو صرف یہ نہیں بتاتی کہ اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، بلکہ اس کے سوائے اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ یقیناً عبادت یقیناً اس لحاظ سے جامع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ عبادت کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں. مگر آپ کو اس طرح کا یہ اسٹیٹمنٹ قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گی کہ تزکیہ کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں، تفسیر کے علاوہ اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں. اس طرح کی ایکسکلوسیو اسٹیٹمنٹس آپ کو ان الفاظ کے لیے اور ان مقاصد کے لیے نہیں ملیں گی. مگر ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں لازمی ہیں انفرادی سطح پہ بھی اور معاشرتی سطح پہ بھی. اچھا جی، جزاک اللہ جی مجید صاحب. اچھا، ابھی آگے بڑھنے سے پہلے میں کچھ سوال بھی رکھنا چاہوں گا، اور میں ویورز سے بھی یہ درخواست کروں گا ان کے ذہنوں میں اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ سوالات مختصر سے مطلب مختصر سوال ہو اور جواب بھی ان کا یعنی مختصر ہو، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. اچھا سعید صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ آپ روشنی ڈالیں. شاید ہمارے ویورز ہیں وہ کیونکہ ہمارا موضوع بھی اس متعلق تھا، اور اس پہ روشنی اگر ڈالیں تاکہ کچھ چیز اس کے حوالے سے واضح ہو. وہ یہ تھا کہ جیسے آپ نے بات کی تطہیر کی، کہ اسلام کا مقصد تطہیر ہے، اور پراسپیرٹی جو ہے یہ لبرل تصور ہے، اور مسلمانوں کے ہاں یہ جو تصور ہے ایسے جو وہ اس چیز کی بات کرتے ہیں یہ دراصل مرغوبیت ہے. تو جیسے قرآن میں کچھ ہیں ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، جیسے بھی انجیل منیر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ سود کے حوالے سے جیسے حرمت ہے. اب قرآن میں یہ آیت بھی ہے کہ تمہاری جو دولت ہے وہ گردش کرتی رہے اور اس کا ارتکاز نہ. تو اسی طرح بہت سارے ہمیں اسی طرح جو ہے تعلیمات ملتی ہیں قرآن میں. تو وہ جو تعلیمات ہیں اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ اس یعنی موجودہ جو نظام ہے آرڈر اسٹیبلش اس کے اندر ہی اس کو انکورپوریٹ کر کے ہم وہ مقاصد جو حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں بالکل ممکن ہے کہ اس سے بڑا خیر کثیر ہمیں حاصل ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس سے بھی جسے کہتے ہیں معاشرتی طور پہ لوگوں کا تطہیر و تذکیر. اب مثال کے طور پر پورے معاشرے میں کوئی بہتری نہیں بھی آتی تب بھی ہم کہیں گے کہ سود لینا حرام ہے. یعنی یہ ایک انفرادی تطہیر بھی ہے، اور معاشرتی طور پر بھی اس میں وہ جو گندگی اور نجاست ہے یعنی جسے کہتے ہیں برائی ہے وہ اس کو دور کیا جا رہا ہے. تو اب اس لفظ کو آپ کوئی شخص کوئی دوسرا لفظ بہتر پسند کرتا ہے، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ الفاظ کی بحث ہے، مجھے الفاظ سے کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بشرط یہ کہ جو چیز ہے وہ اس سے لوگوں کے اندر کوئی غلط تاثر پیدا نہ ہو، یا ان الفاظ سے جیسے کہتے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ غلط اثر پیدا نہ ہو. تو اس میں کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں. باقی ان چیزوں سے اصل جو مقصد حاصل ہو رہا ہے وہ اخلاقی، آپ ایک دعویے سے کہہ سکتے ہیں کہ سود میں جو برائی ہے وہ ایک طریقے سے جو ظلم ہے، جو اخلاقی پہلو ہے، اور اس طریقے کی ایشوز ہیں اس میں پیدا ہوتے ہیں. پھر جو زکوٰۃ ہے وہ بھی انسان کو جیسے کہتے ہیں کہ اس میں بھی زکوٰۃ کا لفظ ہی آپ دیکھ لیجئے کیسا لفظ ہے. زکوٰۃ کا لفظ ہی آپ کو ایک تذکیر کا پہلو دے رہا ہے. تو اس لفظ وہ میں اس کی طویل ڈسکشن میں نہیں جا رہا. تو یہ ساری چیزیں جیسے کہتے ہیں کہ معاشرتی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی ایک قسم کا تزکیہ ہی ہے. اور یہ سمجھنا کہ دیکھیں یہ جو طرح بھی نظام آئے ہیں، لبرلزم آئے ہیں، سارے آئے ہیں، یہ پورے انہوں نے باقاعدہ کھڑے کر دیے ہیں. یہ جو چیزیں یہ ان کا اسلام کو متبادل پیش کرتا ہے. دیکھیے یہ جو سسٹم ہے بعد میں آئے ہیں، اسلام بہت پہلے آیا ہے، اور اسلام بہت جسے کہتے ہیں کہ اس میں اسکوپ بھی زیادہ ہے، ڈائیورسٹی بھی زیادہ، آپ کو الاؤ زیادہ کیا ہے اس نے.
چیزوں کو خود ایکسپلور کرنے کا، چیزوں کو دیکھنے کا، اور کچھ فنڈامنٹل گائیڈ لائنس آپ کو دی ہوئی ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. لیکن جب آپ ان سسٹمز میں آ جاتے ہیں تو وہ جو ڈائیورسٹی، جیسے کلاسیکل لبرلزم میں اس سے ڈیویٹ کرنا پڑا، تب جا کر جیسے کہتے ہیں وہ نظام جو تھا نا، وہ اس میں فلیکسیبلٹی نہیں تھی، اس میں ریجیڈیٹی تھی. زگمنٹ بومن جو تھے، وہ ایک سوشولوجسٹ ہیں، وہ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ ایک ریجڈ ماڈرنٹی کا دور ہوا کرتا تھا، جس میں کمیونزم ایک بہت ریجڈ آئیڈیالوجی تھی، اور اس ریجڈ آئیڈیالوجی کو جیسے کہتے ہیں کہ ایک مذہب کی طرح مانا جاتا تھا، اور اس کے باقاعدہ احکامات تھے معاشی طور پر، ایک ایک چیز پر، ایک ایک سطح پر. اور اسی طریقے سے لبرلزم کی کچھ چیزیں تھیں، کچھ فنڈامنٹلس تھی، ان کے کچھ نتائج تھے. تو جن معاملات پر ان چیزوں نے پورا اپنا سسٹم کھڑا کیا، معاشی سسٹم کھڑا کیا، پالیسی میکنگ کھڑی کی، ان معاملات میں دیکھیں اسلام نے بہت سی چیزوں پر کمنٹ کیا بھی نہیں اس بات. اس لیے اس کو جیسے کہتے ہیں ایک متبادل کے طور پر پیش کرنا میرے نزدیک مناسب نہیں ہے. ہاں، یہ بات آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے کچھ ایسی گائیڈ لائنس دی ہیں جس کی مخالفت کرتے ہیں، اور جن کی مخالفت یہ جو آئیڈیالوجیز کر رہی ہیں اس سے انسانوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے، تو وہ نقصانات انسانوں کے جو ہو رہے تھے، یہ انفرادی سطح پر بھی ہو رہے ہیں، معاشرتی سطح پر بھی ہو رہے ہیں، تو وہ نہیں ہوتے، اور انسانوں کو فائدہ ہوتا، خیر کثیر ہوتا. تو یہ بات آپ ضرور کہہ سکتے تھے، اور میرے خیال میں اس میں حرج نہیں تھا. لیکن وہ اصطلاحات، وہ باتیں، وہ تعبیرات، الفاظ کا انتخاب کرنا مناسب نہیں سمجھتا میں، جو ایسا آپ جسے کہتے ہیں نا نیگیٹو کنوٹیشن دے، اور آپ کو جیسے کہتے ہیں تعصب پیدا کرے کہ آپ جو ہے وہ ان نظریات سے مغلوب ہو گئے ہیں، متاثر ہو گئے ہیں، اور ایک ڈیفینسو اپروچ بنانے میں جیسے کہتے ہیں کہ مجبور ہو چکے ہیں، اور اس کے تحت آپ جو ہے وہ اپنی میتھڈالوجی ڈیولپ کر رہے ہیں. جی جزاک اللہ. اچھا، آپ کے یعنی جو خلاصہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تطہیر کی جو اصطلاح آپ نے استعمال کی، آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی مقصد وہی ہے، اور جس شعبے میں اگر اسلام کی ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ بیسیکلی بنیادی طور پر اس کا مد نظر تطہیر ہے. جیسے کہ معاشی نظام ہے یا سود کی اگر ممانعت ہے، دراصل اس میں بھی جو ہمارے کاروباری یا دیگر ہیں یا جتنے معاملات ہیں، وہ دراصل اس کا مقصد یا مد نظر بھی تطہیر ہی ہے. اچھا جی منیر صاحب، آپ سے میرا ایک سوال یہ کہ آپ نے ابھی جو ابھی طویل ڈسکشن کی، اس میں آپ نے کہا کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تین چیزیں، کہ وائی، واٹ اینڈ ہاؤ. تو آپ سے بھی تھوڑا ملتا جلتا سوال ہی ہے، جیسے میں نے صحیح صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ اسلام ہمیں یعنی ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے، ایک نظام دیتا ہے، ایک تفصیل ہمیں بتاتا ہے ہر چیز کے بارے میں، ایک اس کی گائیڈ لائنز ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ سسٹم ہے، کیا اس کے اندر رہ کر ہم اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے ہمیں ایک کوئی متبادل کے طور پر، یا اس کے لیے کوئی الگ سے ہمیں راستہ اختیار کرنا ہوگا؟ اس پر ذرا اپنی رائے دیجیے گا. ایک چھوٹی سی تصریح، میرا نقطہ یہ نہیں تھا کہ اسلام ہمیں وائی، واٹ اور ہاؤ فراہم کرتا ہے. میرا نقطہ دراصل یہ تھا کہ وائی، واٹ اور ہاؤ ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں. اسلام ہمیں سے وائی اور واٹ خود فراہم کرتا ہے، اور اس کے معاملے میں اسپیسیفک ہدایت فراہم کرتا ہے، جبکہ جو ہاؤ ہے وہ ہم پر چھوڑا جاتا ہے. اور اس کی مثال میں نے دی کہ زکوٰۃ کی تمام، زکوٰۃ میں کرنا کیا ہے اس کی تفصیلات بیان ہے، اور زکوٰۃ کا سسٹم کیسے امپلیمنٹ کر کے ایگزیکیوٹ کر کے آن گراؤنڈ کیسے ہونا چاہیے، اس کی تفصیل ہم پر چھوڑ دی گئی ہے، جیسے اس میں حضرت عمر نے دیوان اڈاپٹ کیا فارس سے. تو اب اگر آپ کے سوال کی طرف آئیں تو بالکل اسلام کے احکامات ایک دوسرے سے منسلک ہیں. تو آپ کا اگر ایک حکم ہے مثال کے طور پہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا، تو وہ یہ ریکوائر کرتا ہے کہ چور جو ہے آپ کا بھوکا نہ ہو. تو اب آپ کے لیے پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ ایسا نظام پہلے، یا آپ کے پاس ایسی سوسائٹی موجود ہو جہاں لوگ بھوک کی وجہ سے چوری نہ کریں. تو اب وہ آپ کس طرح اچیو کریں گے؟ یا یہ خود ایک حکم ہے کہ جس بستی میں ایک شخص بھی بھوکا سوئے تو اس بستی پہ سے اللہ کا ذمہ ہٹ جاتا ہے. تو ہر چیز چونکہ اپنی ہر دوسری چیز سے اس قدر منسلک ہے کہ اگر اسلام کو صرف انفرادی سطح پر نہیں بلکہ اجتماعی سطح پر، معاشرتی سطح پر اور ریاستی سطح پر، شروع اوپر سے لے کر نیچے تک ہر چیز کو جب تک اسلام سے نہیں لیا جائے گا، تو ہر شخص جو اسلام پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرے گا وہ اپنے آپ کو ہر سٹیپ پہ، اپنے ہر راستے میں رکاوٹیں پائے گا، اور یہ دیکھے گا کہ اس کے لیے اسلام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، ایک انفرادی سطح پر بھی ممکن نہیں بچا. تو اس نظام میں تو اب اسلام پر عمل اور اپنے مقصد کا پورا کرنا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے وضع کیا ہے، وہ
مکمل طور پر ممکن نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا سعید صاحب، آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے کہ یوز میں سے حلیل حاذق صاحب ہیں شاعر، ان کا سوال ہے کیا دوسرے نظاموں نے جو اصول دیے ہیں ان کا متبادل اسلام کے پاس نہیں، تو پھر ہم کون سا راستہ اختیار کریں؟ اگر متبادل دینا مروبیت ہے تو پھر ہم بیچ راستے میں رہ گئے۔ تو ذرا آپ اس پر سوال کا اگر جواب دینا چاہیں تو۔ دیکھیں اگر جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عقل سلیم بھی دی ہے، دیکھیں ہر چیز ان نظاموں میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے۔ اگر آپ ریجیڈلی ان نظاموں کو اپلائی کرنا شروع کر دیں، فار ایگزامپل کلاسیکل لبرلزم کو اگر اپنانا شروع کر دیا جاتا دنیا کے اندر، تو یا پھر مارکس نے جو کمیونزم کا خاص پالیسی میکنگ نظام پیدا کیا ہے، تو کوئی فلیکسیبلٹی ان چیزوں میں نہیں ہوتی، اور اس میں بہت جسے کہتے ہیں آپ اسپیسیفک ہو کر ایک چیز کو ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کو ایسے رکھنا ہے، اس چیز کو ایسے رکھنا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے بذات خود انسانوں کو جسے کہتے ہیں نا کہ ان پر روکتا ہے، ان پر روک تھام پیدا کرتا ہے، ان کو جسے کہتے ہیں کہ فلیکسیبل نہیں ہونے دیتا۔ اور یہی فلیکسیبلٹی اگر آپ کے پاس موجود ہے، یعنی اللہ دین اس میں کر رہا ہے، اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ آپ نے اس پر کام کرنا۔ دین ایک اصولی ہدایت ظاہر آپ کو دے رہا ہے، وہ اخلاقی سطح پر ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، وہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، اور ان کو ظاہر فالو کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ بھی ظاہر ہوگا، لیکن آپ کو بھی ہوگا، معاشرے کو بھی ہوگا، اور نفسیاتی سطح پر بھی ہوگا، سماجی سطح پر بھی ہوگا، وہ ساری چیزیں آپ کو جیسے کہتے ہیں کہ ملے گی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اس نظام کا متبادل نہیں، متبادل تو وہ ہوتا ہے کہ وہ نظام جو چیز دے رہا ہے ایگزیکٹلی آپ بھی وہی چیز اسی کا ریپلیکا یا ویسی ہی چیز آپ اس کو دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں وہ ویسی ہی چیز آپ کو نہیں دی جا رہی، اٹ از سم تھنگ پیورلی ڈفرینٹ۔ اگر آپ اس کی نیچر کو دیکھیں گے اور اس کے کانٹینٹس کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت ڈفرینس نظر آئے گی، اور تھوڑی بہت زیادہ ہی فلیکسیبلٹی ہے دین کے اندر اگر آپ دیکھیں ان چیزوں کے لحاظ سے، کہ جو چیزیں وہ آپ کو نہیں پرووائڈ کر رہے، تو اس لحاظ سے آپ نے تھوڑی فلیکسیبلٹی آپ کو ڈیسائیڈ کریں۔ اور دیکھیں ہر انسان تجربات کرتا ہے، انسان تجربات کے ذریعے چیزوں کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور ہر زمانے میں انسان کے تجربات لوگوں کی نفسیات کے بدلنے کے سبب مختلف ہوتے ہیں، تو ان کو ان تجربات کی روشنی میں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب تو عمر کے دور کی جو معاشی پالیسیز تھیں کیا وہ حضرت ابوبکر جیسی تھیں؟ نہیں، کچھ فرق آیا تھا، کچھ نئی پالیسیز انٹروڈیوس ہوئی تھیں، بہت ساری چیزیں جسے کہتے ہیں کہ آئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں ہمیں الاؤ کیا ہوا ہے، ہمیں اجازت دی ہوئی ہے، تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ جو چیز ہے ہمیں اس پہ فلیکسیبلٹی رکھی گئی، اور جدیدیت کی جو بنیادی تنقید تھی اسی کی یہی ریجیڈیٹی تھی، اور آج بھی وہ ریجیڈیٹی موجود ہے، اور ان میں وہ فلیکسیبلٹی وہ جنریٹ نہیں کر پاتے۔ تو ایسے کسی نظام کی میرے نزدیک سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے انسانوں کو۔ انسان اگر ایک معاشرہ بناتے ہیں، کامیاب معاشرہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں کہ متحد بھی ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، تو خود بخود جیسے کہتے ہیں کہ ان کو سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انسانوں کو اپنی اکثر تاریخ میں کبھی ضرورت نہیں پڑی، ایسے جیسے کہتے ہیں سالڈ سسٹمز کی ضرورت کبھی بھی نہیں پڑی۔ جیسے آپ سسٹم کہتے ہیں آج کی دور میں اصطلاح میں، یعنی اس لفظ کا جو آج کل استعمال شروع ہو گیا ہے، ظاہر ہے اس کی انسانوں کو تو اکثر تاریخ میں کبھی ضرورت نہیں پڑی، انہوں نے بہترین سے بہترین نظام کھڑے کر دیے، سویلائزیشنز کھڑی کر دی، ان کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو ان چیزوں کو جیسے کہتے ہیں کہ سمپل رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا ہے اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، لازمی کرنا ہے، اور اگر بالفرض لوگ نہیں کرتے آپ نے انفرادی سطح پر کرنا ہے۔ تو یعنی وہ جو چیز ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اگر صرف ایک اجتماعی مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوتی، یا وہ کوئی صرف ایک متبادل چیز ہوتا، وہ ایک متبادل سسٹم ہوتا، تو پھر تو ظاہر ہے وہ سسٹم موجود نہیں ہے، تو یوں سمجھیں آپ چھوٹ گئے، آپ آزاد ہو گئے۔ لیکن آپ انفرادی سطح پر بھی پابند ہیں، یعنی اگر آپ نہیں کر سکتے اجتماعی سطح پر، انفرادی سطح پر پابند ہیں، یعنی دین جو ہے وہ بیسکلی اس طریقے کی، اس نیچر کی چیز ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ آپ کو کمیونزم یا کسی اور فلسفے میں چیز نہیں ملے گی۔ تو نیچر بہت مختلف ہے، اگر آپ متبادل کہیں گے تو متبادل کے لیے تو اس کو نیچر وائز بھی سملر ہونا چاہیے، تو کہ نہیں۔ جی جزاک اللہ صاحب۔ اچھا وقت کافی ہو گیا ہے اور مزید کوئی سوالات بھی نہیں ہیں، تو میں چاہوں گا کہ موضوع کی نسبت سے جو ہماری ابھی تک جو ڈسکشن ہوئی، تو اس پہ جو دونوں ہمارے اسپیکرز ہیں وہ اپنی جو بات ان نے ابھی تک کی اس کا وہ خلاصہ بیان کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو پروگرام کو مطلب اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ سعید وقاص صاحب، آپ نا ذرا مختصراً اپنے جو اپنی ڈسکشن کی اس کی آپ سمری پیش کریں، اور جو ہمارا موضوع تھا یعنی اس کے ہی کانٹیکس میں اگر مختصراً اور کم ٹائم میں اگر آپ اس پہ بات کریں، جزاک اللہ۔
جی کاشف صاحب، آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی آ، آپ نے میری بات سن سکیں مجھے آپ، یا مجھے دوبارہ دہرانی پڑے گی اپنی بات؟ جی بولیے گا، تھوڑی سی آواز کلیئر نہیں ہو رہی لیکن آ رہی ہے، اچھا مطلب اچھا، میں کلیئر۔ جی جی میں دوہرا دیتا ہوں۔ ابھی ٹائم بہت ہو گیا ہے، تو کوشش کریں گے کہ ابھی اس کو اختتام تک لے کے جائیں آپ۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو ڈسکشن ابھی ہماری ہوئی ہے، اور جو ہمارا موضوع تھا اس ڈسکشن کا، اسی کی مطلب اس پر آپ ذرا اپنی مختصر جو ہے اس کو، اپنی گفتگو کو اگر سمرائز کریں آسان الفاظ میں، تاکہ آپ کی رائے جو ہے وہ بھی پہنچے، اور اس ڈسکشن کا جو آج مقصد تھا وہ بھی پورا ہو۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے کسی بھی چیز کو ڈسکس کرنا تو بیسکلی اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے، برین اسٹارمنگ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم سب ان سب چیزوں سے سیکھتے ہیں، کوئی بھی ڈسکشن ہو۔ میں نے اپنے ڈسکشن میں بنیادی مقصد یہ تھا کہ میں اپنے اس بات کو ڈیفینڈ کروں جو میں نے ایک دور میں کہی تھی۔ وہ جو بات میں نے کہی تھی، ایک بات اس جملے پر تنقید کی تھی کہ اسلام ہر چیز کا حل نہیں ہے، اسلام ہر چیز کا حل ہے، تو کچھ لوگوں نے تو مجھے بلاک کر دیا تھا باقاعدہ، میسیجز پر آ کر شکایتیں کی تھی اور مجھے بلاک بھی کر دیا تھا باقاعدہ۔ تو یہ بات ظاہر ہے، میں بس اس کو ڈیفینڈ کرنا میرا مقصد تھا، اور میری کیا نیت تھی اس کے پیچھے، کیا انٹینٹ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ انسان تحریر میں اس چیز کو اس طرح اظہار نہ کر پائے، تو اس طریقے کی ڈسکشنز میں ظاہر ہے وہ جب بحث بڑھی، اس میں شدت اختیار کی ہے، تو اس کے بعد اس طریقے کی جو وضاحتیں ہیں تو یہ کافی بینیفیشل ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، میں خود ایسا آدمی ہوں جس میں خود سے بہت اختلاف کرتا رہتا ہے، ہر 2-3 مہینے میں میری رائے بھی بدلتی رہتی ہے، تو میں اپنے آپ کو ہمیشہ اوپن رکھتا ہوں ہر چیز کو ڈسکشن کرنے کے لیے۔ آج بھی میں اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ مجھے کچھ جیتنا ہے یا مجھے کچھ ایسا کچھ کرنا ہے، ظاہر ہے میں دوسرے کی بات کو بھی سننے آیا تھا، سمجھنے آیا تھا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بات مجھ سے مس ہو گئی، اور جو بالآخر تو میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس چیز پر میں پہلے کھڑا تھا ابھی بھی میں وہیں پر ہوں۔ تو بنیادی نقطہ نظر میرا یہی تھا کہ یہ جو بات ہے یہ تھوڑی سی مجھے ابھی بھی نظر آتی ہے کہ اس جملے میں کچھ سقم ہے، نفسیاتی سطح پر بھی لوگوں پر جو اس کے اثرات ہیں وہ مجھے صحیح نہیں لگتے، اور اس طریقے کے جملوں کے بجائے ہمیں دوسرے جملوں کو استعمال کرنا چاہیے اور دوسرے جملوں کے ذریعے سکھانا چاہیے، تاکہ مروبیت کا کہیں شائبہ بھی نہیں ہو، کسی بھی قسم کا جسے کہتے ہیں کہ اثر بھی نہ ہو، امپیکٹ بھی۔ جی بالکل، آپ نے درست بات کی، اور آج کے اس ڈسکشن کا مقصد یہ تھا، بحث نہیں تھی، ڈیبیٹ نہیں تھی، بلکہ ایک مکالمہ تھا، گفتگو تھا کہ آپ اپنی رائے پیش کریں اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں وہ اپنی رائے پیش کریں۔ اور بالکل ہمارے ہاں کچھ ایسے ہیں لوگ جو مخالف رائے کو برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر وہ بلاگ اور اس طرح کی اختلافات کو ایک وجہ بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت شدت اختیار کر جاتی ہیں وہ باتیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں اوپن رہنا چاہیے، اور ڈسکشن رہنی چاہیے، اس طرح کی ایسی ڈسکشنز ہونی چاہیے۔ اور جیسے آپ نے خود بتایا کہ آپ کو بھی اختلاف ہوتا ہے اپنے اپنے باتوں سے بھی، اور اپنی رائے بدل لیتے ہیں، جو اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوپن ٹو، مطلب آپ اگر کوئی دلیل سے کوئی رائے اگر آپ کو ملتی ہے، اس کے دلیل کے ساتھ ملتی ہے، تو آپ اس کو قبول کرنے کے تیار ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ اس پہ مطلب اس میں حرف آخر اس کو سمجھ کے اس نے اپنا لی۔ تو یہ ایک اچھا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اور اس کو ایسے ہی رکھنا چاہیے، مسلمان کے لیے ایک بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال میں جی منیب سے درخواست کروں کہ وہ اپنی جو ڈسکشن نے کی ہے اس کو ذرا سمرائز کر لیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سوالات ہیں تو ٹھیک ہے، تو ورنہ پھر ہم اس کو اختتام تک لے کے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اوکاشا صاحب نے بس میرے ہی جذبات کی ترجمانی کر دی ہے اس معاملے میں کہ اس گفتگو کا مقصد کیا تھا، اور اس گفتگو کا مقصد یقیناً ایک دوسرے کو سمجھنا تھا اور سیکھنا بھی تھا، اور یقیناً ایسا نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی نظریات کی ایک طریقے سے آمنا سامنا ہوا تھا۔ بس خلاصہ تو میرے خیال سے خلاصہ کے طور پہ میں بس کچھ پوائنٹس کو کلیئر کرنا چاہوں گا، جو کہ جیسے یہ جو پوائنٹ میرے نزدیک اس گفتگو میں کچھ پوائنٹس پھر بھی انکلیئر رہ گئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام کمیونزم اور کیپٹلزم کا متبادل دیتا ہے، تو متبادل دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان جیسی کوئی چیز دیتے ہیں، بلکہ متبادل دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ یعنی اسلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ہوتے ہوئے کیپٹلزم کی ضرورت نہیں، یا اسلام کے ہوتے ہوئے کمیونزم کی ضرورت نہیں، اور پھر کیپٹلزم کو اور کمیونزم کو آپ ان کے جامع مطلب میں لے رہے ہیں،
تو ان کی ضرورت نہیں ہے. تو یعنی مثال کے طور پہ اگر کیپٹلزم کہتا ہے کہ میں انسان کا یہ مسئلہ حل کرتا ہوں، تو یا تو وہ مسئلہ اسلام کے احکام سے بھی حل ہوتا ہے، یا پھر وہ مسئلہ انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے. یہی معاملہ کمیونزم کے ساتھ ہے کہ اگر کمیونزم دعویٰ کرتا ہے اور ایک کمیونسٹ سامنے آ کے کہتا ہے کہ بھائی میرے نزدیک تمہارا دین یہ مسئلہ حل نہیں کرتا، تو پھر یا تو اسلام کے احکام اس مسئلے کو در حقیقت حل کرتے ہیں، یا پھر وہ چیز انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے، یا انسانیت کے مقصد کے لیے کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے جس کو اگر انڈیفائنڈ چھوڑ دیا جائے تو انسانیت اس کے بغیر نہیں کر پائے گی. مگر جہاں تک معاشرے وضع کرنے کا تعلق ہے تو انسان اس قابل تو نہیں ہے کہ وہ خود یہ ڈیفائن کر سکے کہ معاشرے کی وضع، معاشرے کو کیسے وضع کرنا چاہیے، معاشرے میں کیا اسٹرکچر ہونا چاہیے، اکانومی کن بیسس پہ اس کا استوار ہونی چاہیے. تو انسان میں یہ قابلیت تو یہ ہے کہ وہ اپنی ارد گرد کی دنیا کو دیکھے اور اس دنیا کو، وہ دنیا کیسے چلتی ہے اس کو سمجھے اور اس کو استعمال کر کے ٹیکنالوجی دریافت کرے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ہمارے لیے زمین اور آسمان مسخر کر دیے گئے ہیں، اور یہ ہمارے علم اور تجربے کی بنیاد پہ ہے. مگر انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کے یہ فیصلہ کر سکے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، یا معاشرتی طور پہ بنی نوع انسان کے لیے کیا بہتر ہوگا کہ معاشرہ اگر اس شیپ کا ہو تو یہ بہتر ہوگا یا وہ بہتر ہوگا. انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے آپ کے قرآن میں اسپیسیفکلی بھی کہی ہے، اور جنرلی بھی اس کو ہم لے سکتے ہیں کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کہ بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے کو نہ چاہو مگر وہ تمہارے لیے بھلائی کی ہو، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو مگر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو چاہو مگر اس میں تمہارے لیے برائی موجود ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو جہاں تک انسان کو خود کیا کرنا ہے، اس کے اعمال، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے جس کو اچیو کرنے کی کوشش کرے، اس مقصد کو اچیو کرنے میں اس نے کیا اعمال کرنے ہیں، یہ یقیناً اسلام نے اس میں اسپیسیفک گائیڈنس دی ہے. اس کو ہم سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تو میں ڈیفینیٹلی اس بات پہ یقیناً اتفاق کروں گا کہ اسلام میں بے انتہا فلیکسیبلٹی ہے، جو کہ کیپٹلزم اور کمیونزم میں نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ انسانی دماغ کی طرح ہے اور اسلام وہی ہے. تو ایک یعنی اسلام انسان پہ جو چیزیں چھوڑتا ہے وہ چیزیں ہیں جو واقعتاً انسان اپنی کوشش سے خود سمجھ سکے کہ یہ کیسے کرنا ہے. مگر اسلام انسان پہ وہ چیزیں نہیں چھوڑتا جو کہ انسان، جس کے لیے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. اور معاشرے کی شیپ کیسی ہونی چاہیے، آپ کے اکانومی، آپ کا لیگل سسٹم، آپ کا پولیٹیکل سسٹم، یعنی یہ ساری چیز کن اصولوں پر استوار ہونی چاہیے، یہ چیز انسان خود کرنے کے قابل نہ ابھی ہے اور نہ کبھی رہا ہے. جی جزاک اللہ امین صاحب. بالکل آپ کی بات کو اگر سمرائز کیا جائے تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ محدود ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس بات کا تعین کر سکے کہ کیا صحیح ہے غلط ہے، اس لیے اس کو ایک رہنمائی کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ جو کہ قادر مطلق ہیں اور کامل ہیں، پرفیکٹ ہیں، وہی اس بات انسان کے لیے صحیح و غلط کے جو ہے وہ تعین کر سکتے ہیں، اور وہ اس کی تعین جو ہے یا اس کی صحیح غلط کا جو ہے وہ ہمیں اسلام میں شرع میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں. اچھا، ابھی اختتام کرنے سے پہلے یہ کچھ سوالات آئے ہیں. یہ 2 سوالات ہیں، زیادہ نہیں لیں گے. ایک سعید الکاشف صاحب سے ایک سوال ہے، اور دوسرا سوال جو ہے یہ انجینئر منیب صاحب سے ہوگا. یہ میں سوال آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا. یہ قاضی صاحب آپ سے سوال ہے کہ اسلام اگر بنیادی گائیڈ لائنز دیتا ہے اور تفصیل میں نہیں جاتا تو ان بنیادی گائیڈ لائنز سے ہی ہمیں تفصیل نکالنا ممکن ہو جاتا ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں. مطلب تفصیل سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں نے ایک شروع میں ہی مثال پیش کی تھی کہ مجھے انویسٹ کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، تو بنیادی گائیڈ لائن تو آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. آپ جو ہے وہ اس طریقے کے حرام کاروبار نہیں کر سکتے، حلال کاروبار یہ ہے. تو آپ اس بنیادی گائیڈ لائن سے آپ کس نتیجے تک کیسے پہنچیں گے کہ مجھے کہاں انویسٹ کرنا ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ نہیں. تو یہ نتیجہ ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے اپنی عقل اور تجربہ اور لوگوں سے مشورہ. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ایک اہم نقطہ ہو سکتا ہے کہ جیسے مشورہ ہے، اسلام کے اندر ایک مشورے کی بڑی اہمیت ہے.
تو یہ جو مشورے کا آپ جسے کہتے ہیں حکم کہہ لیں، ترغیب کہہ لیں، تو اس کے ایک جزوی طور پر ایک اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. یہ مشورہ ہو گیا، غور و فکر کی اسلام میں تعلیم دی گئی ہے. آپ اگر اس کیٹیگرائزیشن میں اس کو لے کر آئیں تو پھر وہاں یہ بات بن سکتی ہے کہ اس بنیادی گائیڈ لائنس کی مدد سے آپ ان نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. اٹ میک سینس. مگر یہ اصطلاحات اور لفظی جی فرق ہوگا، یعنی میری بات پھر بھی اپنی جگہ اسٹینڈ کرے گی. یہ الفاظ کی بات ہوگی. اگر آپ ان چیزوں سے وہ ایکسٹریکٹ کرنے کی ایک تصور آپ لے لیتے ہیں تو وہ ایک لفظی کھیل ہو جائے گا. اصل جو تنقید تھی میری بات کی، بات اگر شروع سے وہاں سے شروع کریں جہاں سے وہ بات شروع ہوئی تھی کہ ہر چیز کا حل ہے، تو اس لفظ سے جو بظاہر تاثر ملتا ہے وہ تاثر میرے نزدیک صحیح ہے. اور اس لفظ کو بھی اکثر جو لوگ بولتے ہیں تو ان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کیوں بول رہے ہوتے ہیں. اور اگر تھوڑا سا آپ نفسیاتی تجزیہ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ریئیکشنری چیز ہے اور اس سے بڑے غلط کانسیکوینسز مل سکتے ہیں. یعنی بظاہر جو ہے لوگ سمجھنے میں اس میں غلطی کر سکتے ہیں. تو ہمیں الفاظ کا محتاط استعمال کرنا چاہیے. میرے نزدیک وہ الفاظ کا صحیح استعمال نہیں ہے جو کیا جاتا ہے، جو نعرے لگائے جاتے ہیں اور جن کو پاپولرائز کیا جاتا ہے. جی جی میری صاحب آپ سے یہ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کون سے احکامات ہیں، کیا وہ نصوص سے ثابت ہیں یا پھر وہ محض کسی فقی، محدث یا کسی عالم کا قیاس ہے؟ اگر وہ کسی مجتہد کا اجتہاد ہیں تو پھر اس مجتہد کو کیا دلیل ہے؟ مزید مجتہد کس نوعیت کا ہے، مجتہد فی الشرع یا مجتہد فی المذہب؟ ان سوالات کی طرف بھی توجہ دیں. یہ ذرا اس پہ آپ امید ہے کہ سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس پہ ذرا آپ روشنی ڈال دیجیے. یہ آخری بات آپ نے جو کہی یہ ذرا آپ دہرا دیں گے؟ مجتہد کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ مجتہد فی الشرع یا جی مجتہد فی الشرع یا مجتہد فی المذہب، ٹھیک ہے، یعنی مزید وہ مجتہد کس نوعیت کا ہے؟ جی صحیح. اسلام میں ظاہر سی بات ہے بنیاد تو نصوص ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی حکم ملے گا تو نصوص سے ہی ملے گا. مگر قیاس خود ان نصوص میں سے ہے. یعنی کہ آپ کے پاس قرآن اور سنت کی ایکسٹینشن کے طور پہ اجماع صحابہ موجود ہے، تو ایسا نہیں کہ قیاس ان سے الگ ہے، بلکہ قیاس کو خود یہ نصوص ڈیفائن کرتے ہیں. تو یقیناً اگر آپ کے پاس کوئی فقیر کی رائے ہے تو وہ دراصل اس کی یہ رائے نہیں ہے کہ اس معاملے میں ڈیٹیلز کیا ہونی چاہیے. اس کی یہ رائے ہے کہ اس معاملے میں اسلام کتنی ہدایت دیتا ہے، اور اس کو وہ یقیناً دلیل صحیح ثابت کرے گا، اور وہ اس معاملے میں اپنی شخصی رائے پر نہیں چل سکتا. جہاں تک مجتہد فی شرع یا مجتہد مطلب جسے کہتے ہیں مجتہد فی مذہب کا فرق ہے، تو یہ فرق جو ہے آپ کا تھوڑا ٹیکنیکل ہے. دونوں اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ نصوص کو دیکھ کے اس میں سے ایک معاملے پہ حکم دریافت کر پائیں اور اس کو مدلل طور پہ پیش کر پائیں کہ اس معاملے پہ اسلام کی یہ ہدایت ہے، اس میں سے یہ والی چیزیں اسلام نے ڈیفائن کر دی ہیں کہ اور یہ والی چیزیں انسان پر چھوڑ دی ہیں. تو وہ کر سکتا ہے. مجتہد مطلق اور مجتہد فی المذہب کا فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو اجتہاد کے اصول ہیں، اگر آپ ان اجتہاد کے اصول کے معاملے میں کسی کی پیروی کرتے ہیں اور کسی پہلے مجتہد کے اصول کو فالو کرتے ہیں تو وہ مجتہد فی المذہب کہلاتے ہیں. اور اگر ایک شخص ہے آپ کا اجتہاد کے لیے اصول بھی ڈائریکٹ قرآن اور سنت سے لے اور اس میں کسی دوسرے کے وضع کیے ہوئے اصولوں کا پابند نہ رہے، تو اس کو مجتہد مطلق کہتے ہیں. جیسے امام ابو یوسف، امام محمد، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور انہوں نے اجتہاد کیا اور اپنے استاد کے ساتھ بعض معاملات پر اختلاف بھی کیا، مگر انہوں نے اجتہاد کی پھر دلیل جس طرح پیش کی اور اس کا جو طریقہ فالو کیا وہ وہی تھا جو ان کے استاد نے ان کے لیے وضع کیا. اور یقیناً وہ وضع بھی جو ہے قرآن و سنت سے ہی کیا، اور اس میں ظاہر سی بات ہے عربی زبان کی خصوصیات بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اسی طرح امام شافعی نے کچھ مختلف اصول کا تعین کیا جو کہ امام حنیفہ سے کچھ معاملوں میں مختلف ہے. تو اگر ایک شافعی مذہب کا ایک مجتہد ہے تو وہ نصوص کو دیکھے گا، مگر وہ اس لینس سے دیکھے گا یا اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا یا ان اصول کی بنیاد پہ دیکھے گا جو امام شافعی نے وضع کیے ہیں. اور امام شافعی نے بھی اپنے اصول جو وضع کیے اپنی کتاب الرسالہ میں جو وضع کیے اس کے لیے بھی انہوں نے قرآن، سنت اور عربی زبان کا ہی سہارا لیا اور یہ اصول کہیں اور سے نہیں لیے. جی جزاک اللہ. جی میرزا صاحب، میرے خیال میں اب ٹائم کافی ہو گیا
اور اب اس کو ختام تک لے کے جاتے ہیں، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ دونوں کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اپنی رائے کا اظہار کیا اس اہم موضوع پر۔ امید ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کے ذہن میں اگر کچھ سوالات تھے تو کچھ سوالات کا جواب بھی مل چکا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ نئے سوالات بھی ان کے ذہن میں ابھرے ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، جیسے کہ پارٹیسپینٹس نے بھی کہا کہ مقصد جو تھا وہ برین اسٹارمنگ تھی، ایک دوسرے سے سیکھنا تھا، ایک دوسرے کی رائے جاننی تھی، نہ کہ بحث کرنا۔ تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس طرح کی جو سیشنز ہیں وہ مستقبل میں بھی رکھے جائیں، اور اس طرح کی موضوعات رکھے جائیں کہ اس حوالے سے کوئی ابہام ہے، کوئی کنفیوژن تذبذب ہے لوگوں میں تو وہ دور ہو سکے۔ اور انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور ویور سے بھی ہے کہ وہ بھی اس طرح کی تجویز دیں، کوئی اگر عنوان کچھ موضوعات ہیں ان کے ذہن میں، مستقبل میں بھی اس پہ بات ہو سکے۔ تو میں دونوں کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت میں سے آپ لوگوں نے وقت نکالا، قیمتی آراء کا آپ نے اظہار کیا۔ تو پروگرام کا یہی سیشن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔